کون ہے پھر سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے بتا. وزارت کون کر رہے ہیں آج؟ صوفیہ نہیں صوفیہ تلمیذ کوئی بات پڑھ کے آتے ہیں، وہ تو پڑھ کے بھی کافی آتے ہیں. السلام علیکم. میں نے سوچا تھا کہ پہلے کسی کو سن لوں کچھ اندازہ ہو جائے تو میں بولنے کی کوشش کروں، لکھ کے تو میں نہیں لایا. بہرحال موضوع بہت دلچسپ ہے اور بہت کچھ اس پہ خیال ظاہر کیا جا سکتا ہے. شروع کروں میں اس طرح کہ آخر شاعری ہے کیا، ہم کس طرح ڈیفائن کریں، کس طرح تشریح کریں شاعری کی. تو جو ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، انہی کے اظہار کا ذریعہ ہے شاعری. ٹھیک ہے. اب یہ اور بات ہے کہ یہ احساسات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ہمارے جذبات، ہماری تہذیب، ہمارا رکھ رکھاؤ، ہماری بول چال، ہمارے آداب، مورلز سب بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہمارا انداز گفتگو بھی بدلتا رہتا ہے. اس طرح شاعری بھی بدلتی رہتی ہے. اگر ہم if you go back امیر خسرو غزنوی، ان کی شاعری آپ سامنے لائیں. کھیر پکائی بڑے جتن سے چرخا دیا جلا، بلی آ کے سب چڑھ کر گئی، تو بیٹھی ڈھول بجا لا پانی پلا. یہ بھی شاعری ہے، اس وقت کی شاعری تھی یہ. اس کے بعد پھر غالب اور میر کا دور آتا ہے، 18 سینچری، جس کو بہت گولڈن دور کہا جاتا ہے. اردو ادب کا سنہری دور جو ہے وہ 18 سینچری کا، جبکہ خواجہ میر درد، امیر مینائی، غالب، میر، بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے. آپ ان کی شاعری پہ غور فرمائیں. پیشے بغیر مر نہ سکا کو نسد، غالب کہتے ہیں تیشے بغیر مر نہ سکا کو نسد، سرگشتہ خمار رسوم قیوم. کیا سمجھ میں آیا؟ ایسی شاعری کیا سمجھ میں آئی؟ خالق کو خود کہنا پڑا، خود سبجے خدا کرے کوئی نہ صحیح گھر میرے اشعار میں مانی نہ صحیح. لیکن میں لکھوں گا یہی. آخر میں پھر کیا ہوا؟ ان کو تبدیل کرنا پڑا اپنے آپ کو. دل ناداں سے یہ ہوا کیا، آخر درد کی دوا کیا، عام فہم زبان. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں. میر کا شعر سنیے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت انہی اجزاء کا پریشان ہونا. چکبس کا شعر عورت کا ہے، چکبس کا ہے. چکبس کا ہی ہے. اچھا معاف کیجیے. ہاں دیکھیے، پورا فلسفہ زندگی انہوں نے 2 اشعار میں بیان کر دیا. پھر آہستہ آہستہ جب دور حالی اور اکبر کا آیا تو کس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیے، اکبر کے دور میں جبکہ تعلیم نسواں پہ اور تعلیم پہ بہت زور دیا جا رہا تھا، سر سید احمد جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی اور مسلمانوں کو اکسایا کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، جبھی تم کچھ مقام حاصل کر سکو گے. اور مسلمانوں کا کیا رویہ تھا؟ ہم تعلیم سے دور رہیں گے، ہمارے اسلام پہ حرف آئے. اس دور میں اکبر نے کیا شاعری کی؟ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاد. سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب قرطاس. کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا اگر تو کر لے ایم اے پاس تو فوراً بھی آدو لیلا کو تجھ سے بلا دقت بن جاؤں میں تیری ساس. کہا مجنوں نے یہ اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس. بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہرن پہ لادی جاتی ہے کہیں گھاس. تو دیکھیے یہ بھی ایک شاعری اپنے دور کے حساب سے
झंझोड़ने वाली शायरी थी। तो वक्त के साथ साथ ये तमाम तब्दीलियां आती चली। उसके बाद आया दौर 1930-35 when Marxism and Leninism। मैं जब देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों, मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाज़नीनों को, तड़पते नौजवानों को, हुकूमत के तकब्बुर को, इमारत के तकब्बुर को, और क्या है किसी के चीथड़ों को और शहनशाही खजानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़ में इशरत ला नहीं सकता, मैं चाहूं भी तो ख्वाब और तराने गा नहीं सकता। ये दौर भी आया। तो तुम्हारा दौर सियाह कालियों की जाए पनाह, तुम्हारा दौर जराइम का गर्म बिस्तर है, तुम्हारे दौर का अंजाम देखना है मुझे, तुम्हारे दौर में हर सांस शोला पैकर है। ये भी दौर आया। उसके बाद फिर एक दौर आता है जबकि जुबान से शोरा मुखातिब हुए कहते हैं यार हमें इजाजत दो कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, लेकिन हमें वो ताकत नहीं कि हम कैद-ओ-बंद के अंदर अपने ख्याल का इजहार करें। सही। हमें इजाजत दो, और जुबान ने उनको इजाजत दी। उसके बाद फिर आजाद शादी की आई, वजूद में आई और बहुत खूब आई। लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं इस पर एक खूबसूरत नज़म है जावेद अख्तर की, नया हुक्मनामा। बहुत अच्छी था। बहुत प्यारी है वो। नया हुक्मनामा जब 2014 में सियासी तब्दीलियां आई, मुल्क में आई उस पर लिखे थे। और मुसलमानों पे कुछ पाबंदियां आयद की गई, उनके रख रखाव पे, उनकी तहजीब पे, उनके खाने पीने पे, उनके लिबास पे पाबंदियां जब आयद की गई तो उस पर बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक नज़म लिखी, इसका नाम था नया हुक्मनामा। अगर इजाजत हो तो मैं मेरे पास कहते हैं कि बहुत खूबसूरत नज़म है। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं चलने से पहले बताएं कि उनकी समझ क्या। क्या हवाओं को ये भी बतलाना पड़ेगा चलेगी वो तो क्या रफ्तार होगी। बिल्कुल क्या कहने। कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। ये ख्वाबों के महल जो सजाए हैं हमने, हिफाजत भी करना है जरूरी, और आंधी है इनकी पुरानी दुश्मन। वो सारी रेत की वो सब हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत भी करना है जरूरी, और आंधी है इनकी पुरानी दुश्मन। ये सभी जानते हैं। वाह। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा अपनी सरकशी कम कर लें, जरा अपनी हद में ठहरे, जरा अपनी सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। ये उभरना, उभर कर फिर बिखरना, बिखर कर फिर उभरना, वाह 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 क्या बात। वाह। ये सब है वहशत की निशानी। फिर ये से सब है वहशत की निशानी। हिफाजत बगावत की अलामत है। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा यूं चुपचाप बहना। वाह 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 क्या कहने भाई। क्या बात, क्या बात। फिर कहते हैं किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक ही रंग के फूल होंगे। वाह। देखिए कितना जबरदस्त तंज है। जी 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 जी। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक ही रंग के फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तान कल किस तरह बनना है। कल का जिन फूलों के एक रंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। क्या कहने। क्या बात है ना, क्या बात है। किसी को ये कोई कैसे बताए, तंज देखिएगा। किसी को ये कोई कैसे बताए कि गुलिस्तान में कभी कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक फूल हर एक रंग में छुप कर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग एक रंगी बनाने चाहे थे उनको जरा देखो अब कब जब एक रंग में
100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں، وہ کتنے پریشان ہیں، کتنے تنگ رہتے ہیں. واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے جناب. بہت اچھے. کسی کو یہ کوئی کیسے بتائے. کیا بات. ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں؟ حاکموں کی مٹھیوں میں، زنجیروں میں، قید خانوں میں نہیں رکتی. بہاریں روکی جاتی ہیں تو دریا کتنا بھی ہو پرسکون بےتاب ہوتا ہے. کیا بات. کیا بات. اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. واہ 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 کیا بتائیں جناب. کسی کا نیا حکم ہے. یہ آدھا شاعری. کیا کہنے صاحب. جی واہ واہ واہ. تو جب تک ہم اپنے خیالات کا اظہار کسی پیمانے میں کر سکتے ہیں، دیٹ شوڈ بی ویلکم. بالکل agree. اب وہ آزاد شاعری ہو یا قید و بند کے دائرے میں، بالکل صحیح. تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں. آزاد شاعری اور بھی بہت شعراء نے کوشش کی، بہت سے لوگوں نے لکھا. شاعری کا رنگ ہی بدل گیا. ہمارے کلچر کو، شاعری جو ہمارے کلچر کو پیش کرتی، تہذیب کو پیش کرتی. زبان صرف زبان نہیں ہوتی، زبان ہماری کلچر ہوتی ہے، ہماری تہذیب کی نشانی ہوتی ہے. اب اس کے اندر غیر مسلم تہذیب، جو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں غیر مسلم تہذیب بھی ہے. دیکھیے کسی نے خوبصورت بڑی کہانی بیان کر دی 2 الفاظ کے اندر میں. میرے قدم رک گئے اس کے سندور دیکھ کر. میرے قدم رک گئے سندور دیکھ کر، اس نے بھی کار کا شیشہ چڑھا لیا. اس نے بھی اس نے بھی کار کا شیشہ. دیکھیے پوری کہانی بیان ہوگی معمولی الفاظ کے اندر. تو یہ انداز بیان ہوتا ہے شاعر کا. کہانی کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، حالات کو بیان کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس پہ پابندی لگانا میرے خیال میں خیالات کو بند کر دینا ہے، خیالات کی آزادی کو بند کر دینا ہے. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. بہت اچھے بات. ہاں بھائی. میں بھی ان سب باتوں کی تائید کروں گا کہ شاعری کا مقصد کیا ہے اور شاعری جو ہے کرتے کیوں ہیں، اور پھر آپ پریورٹائز کریں. تو کچھ تکنیکی نقطۂ نظر سے مجھے معلوم نہیں یہ بات ہو چکی ہے کہ نہیں، مگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ شمس الرحمان فاروقی نے بھی لکھا ہے کہ ہر شاعر کے ذہن میں ایک میٹر ہوتا ہے. جس طرح مجھے اپنا بھی پتا ہے کہ جس طرح میری کچھ آزاد نظمیں ہیں، یہ جو سب نمازی ہے، فاعلات و فاعلون، یہ میرے اندر ہے. میں نے اگر بات بھی کرنی ہو کسی سے، ہم اسے کہا جائے منظوم بات کی جائے، تو میں اسی میٹر پہ بات کرنا شروع کر دوں گا. تو یہ ایک میٹر آپ کے اندر ہوتا ہے. اور مطلب اچھا، مطلب آف کورس میں نے پڑھی تو نہیں تھی نظمیں، مگر جو میں نے پہلے ہی آزاد نظم لکھی تھی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں آزاد نظم لکھ رہا ہوں. میں نے بس لکھ دی تھی کیونکہ مجھے ایسے ہی لگا کہ یہ میرے اندر جو میٹر ہے، ویران سی شاموں میں کب رات بسر ہوگی، شام غمے دوراں آخر تو سحر ہوگی. یہ میں مقابلے کے لیے لکھ رہا تھا، مگر یہ کہ میں نے لکھ دی بس اپنے حساب سے. بعد میں نے سوچا کہ یہ کیا صنف ہے، میں نے سوچا یہ تو آزاد نظم کی صنف میں پوری آتی ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ تقریباً ہر شاعر، اگر آپ ان کی شاعری دھیان سے سنیں، چاہے قاضی صاحب ہیں، چاہے اعجاز صاحب ہیں، چاہے رضوان بھائی ہیں، آپ ان کے اندر ایک میٹر ہے. جس طرح اقبال کے بھی ان میٹر ہے، اسی پہ ان کی ساری مسدس ہو جائے، شاعری ہو جائے آتی ہے. اور اسی میٹر پہ آزاد نظم لکھنا جو ہے بہت آسان ہے. لیکن مجھے لگتا ہے میری اب شاعری چھٹ گئی ہے، اب میرے میں وہ نظم و ضبط نہیں رہا. مگر اگر میں کبھی دوبارہ لکھوں گا تو آزاد ہی لکھوں گا، کیونکہ مجھے اپنے میٹر کا پتہ ہے. مجھے اگر ابھی کہیں کہ السلام علیکم، تو میں اسی میٹر پہ میرا مائنڈ چلتا ہے بار 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 بار. تو یہ اسی طرح یہ ہر شاعر کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ بات کہ آزاد شاعری یا جس کو نظم معرہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میٹر مگر کوئی قافیہ اور ردیف نہیں. مگر اس کے اندر اگر آپ کریں تو کچھ ٹیکنیکل باتیں آتی ہیں.
کہ جس طرح بحر کو توڑنا کہاں ہے، جس طرح اب فائلاتن 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 فائلات، تو اگر آپ نے مصرع کو فائلہ پہ توڑ دیا یا فائلاتن نہیں کہا، آپ نے فائلہ کا اور اگلے مصرع پہ چلے گئے وہاں تن سے شروع کر دیا، تو وہ ایک میرے خیال کے اندر اگر آپ کو چوائس مل جائے اظہار کی اور شاعری کے کسی دقیق چیز کو فالو کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے آنے والی ان نسلوں میں، آنے والی نسلوں میں، کہ خیال جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک بات ہے جو آپ کو اس کا قافیہ مل ہی نہیں رہا تو آپ اس کو آزاد پیرائے میں کہہ دیں، تو اس کا میرے خیال میں ہے. باقی اگر یہ بات ابھی تک نہیں ہوئی تو یہ بات تو سچ ہے، شیخ صاحب بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد نظم کے اندر میٹر تو ہوتا ہے مگر ارکان کا گنجائش نہیں ہوتی. جس طرح مطلب جس طرح میں نے کہا میرے اندر اب یہ میٹر ہے فائلاتن فائلون کا، میں ابھی بھی بنا سکتا ہوں شعر. آج ہم جو بیٹھے ہیں کیوں کہ آ کے بیٹھے ہیں اردو گھر میں، ہم سب لوگ بالکل ہی اکیلے ہیں. آن ٹاپ آف مائی ہیڈ یہ میرا میٹر ہے، تو میں اس کو بغیر سوچے سمجھے بھی بولتا ہوں. تو مجھے آپ کوئی بھی چیز کہیں نظم کے پیرائے میں تو میں نیچرلی کہتا ہوں. تو میرا خیال ہے یہ انسانی اس کا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیکنیکلی رکن کی قید نہیں ہوتی. تو پہلا مصرع جو ہے اس میں ایک رکن ہو سکتا ہے، حسن ابد کی ہو جہاں تاب میرے بھی ہیں کچھ خواب. تو بالکل اسی طرح میٹر ہے اور وہ میٹر کے اندر ارکان کی قید نہیں ہے. اور باقی یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ بحر کو کہاں توڑنا ہے، جو کہ میرا خیال ہے رضوان بھائی بھی اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے. مگر میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ایک تو کو ت باندھ دیں یا ت کو تو باندھ دیں، آزاد نظم میں اس کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ آپ بحر کو بیچ میں میرے خیال میں توڑ سکتے ہیں. تو باقی یہ کہ جو ہمارے عموماً سب سے آسان آزاد نظم لکھنا جو ہے وہ فالون فالون کی بحر پہ ہے، اور کیونکہ اس میں کوئی مقطع ہی نہیں ہے، ڈھن 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 ڈھن، اور آپ اس کو ایک اس میں پھر کئی نئے تجربات ہیں جو کہ خاص طور پہ فیض نے کیے ہیں یا لوگوں نے کیے ہیں، جس میں قافیہ بھی آ جاتا ہے آزاد نظم کے درمیان کہ خواب سارے. تو میرے خیال میں اگر آپ مطلب میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ اگر آپ فری فلو آف آئیڈیا ہو تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کون سے آپ کا ذہن ہی ایسے چلتا ہے. مجھے اپنی کئی نظمیں یاد ہے جو میں نے لکھی ہیں، جو کہ میں نے سوچے سمجھے بغیر لکھی ہیں اور ایکچولی بڑی جلدی لکھی ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے ردم آ جاتا ہے اپنے اندر. تو میرا خیال میں ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آزاد شاعری میں بھی ایک ہونا چاہیے، اور آپ کو جس طرح کے بھی آپ شاعر ہیں، اگر آپ سوچنے سمجھنے والے یا خیال والے شاعر ہیں تو اس کو فوقیت دے دینی چاہیے. چیزوں کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دینا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر ایک نے آزاد شاعری کی ہے، موجودہ جو شاعر ہیں ان سب نے کی ہے. عباس نے بھی کی ہے اور جواد نے بھی کی ہے، اور بلکہ ان کی کوئی نظمیں جو ہیں لگتا ہے کہ غزل ہے مگر وہ غزل کے پیرائے میں پوری نہیں آتی، وہ صرف آزاد شاعری کے پیرائے میں پورے آتے ہیں کیونکہ رکن پورے نہیں ہیں، بات پوری نہیں ہے. تو میرا تو اس پہ یہی ہے کہ آپ سب سے بھی مخلصانہ یہ ہے کہ یہ مستقبل میں ہے، جو مصروف لوگ ہیں اس کے اندر وہ، اور اس طرح غزل لکھنا یا قافیہ لکھنا، تو اچھی غزل اچھی قافیے کے لیے تو آپ کو کم از کم 2-3 زبانوں پہ عروج چاہیے، اردو پہ ہی نہیں بلکہ عربی پہ بھی، فارسی پہ بھی، اور تاکہ آپ ان کو لا سکیں اور اپنا متن بیان کر سکیں، جو کہ اقبال نے بڑے بحسن و خوبی کی ہے. مگر اگر وہی بات آپ نے آج کرنی ہو تو میرا خیال ہے کہ آزاد شاعری جو ہے بڑا ایک اس کا منفرد پیرایا ہے، مگر اس میں بھی رولز ہیں. آزاد شاعری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل ہی ادر پدر آزاد، کوئی قافیہ نہیں، کوئی نہیں، اس میں ردم ہے مگر ارکان کی قید نہیں ہے. تو پہلا مصرع ہو سکتا ہے فالون فالون، آج جو ہم
فالون 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 بیٹھے ہیں یا چپ چاپ سب کیسے کیسے سوچ رہے ہیں, کیسی کیسی باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں آتی جاتی ہیں. یہ فالون کی پیر پہ میں نے گفتگو کر دی ہے. تو یہ کافی آسان ہے. اگر خاص طور پر میں نے دیکھا ہے جو باقاعدہ شاعر ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی بات کر کے ان کے شعر سن کے آپ, بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کبھی بھی آپ کہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کا میٹر کہاں چلتا ہے, یہ کون سی بہر پہ ہی لکھتے ہیں ہر دفعہ وہی. تو آزاد شاعری میں یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے بات کہہ سکتے ہیں. آپ کے اندر جو میٹر لگا ہوا ہے فارسی میں اور اردو کے اندر جو ہے میرے خیال میں فائلات ان کا فائل ان کا میٹر بہت کامن ہے. تو جو بھی آپ اٹھا لیں, غالب کی اٹھا لیں, نقش فریادی ہے, کس کی شوخی ہے, تحریر کا فائلاتن 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 فائلن, اور کاغذی ہے بیرہن ہر پیکر کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا بحر رمل, یہ ہمارے بر صغیر کے شاعروں میں بہت کامن ہے. اودے پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. تو ہمارے ایک ہے, اور جس طرح غیر مرتب فصلیں بھی تھیں, اور آزاد نظموں میں جو تو سب کو معلوم ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا, آزاد نظموں میں تو نہیں مگر نظموں میں نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سب چیزوں کے اندر. اور اسی طرح جس طرح امیر خسرو نے کہا کہ آپ 4 لفظ کہہ دیں میں اس پہ شعر لکھ دوں گا, کیونکہ ان کے اندر وہ میٹر لگا ہوا ہے تو ان کو مشکل نہیں ہوتی. خاص طور پہ جو فی البدیہہ شاعری کرتے ہیں آپ فوراً اندازہ کر لیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا میٹر نصب ہے, اور یہ اسی میٹر پہ چلتے ہیں, ان کا ذہن ہی ایسے چلتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب بھی اس چیز پہ بہت روشنی ڈالیں گے, اور رضوان بھائی تو اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس پہ جائیں گے کہ کس طرح توڑنا ہے اور بہر کو بیچ میں توڑنا جائز ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ جائز ہے. تو اگر آپ فالون فالون فال اور فالون 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 اور فالون فالون فا, یہ تینوں آزاد شاعری کے اندر میرے خیال میں جائز ہے. مگر اس پہ ہو سکتا ہے, مگر آزاد شاعری میں خوبصورتی آ جاتی ہے جب اس میں آپ ردیف اور قافیے کا اضافہ کرتے ہیں, اور شاعری کا اصلی مقصد جو ہے وہ ابلاغ ہے. تو اگر آپ کو ردم سمجھ میں آتا ہے, بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو قرآن میں بھی ردم ہے زبردست, مگر قافیہ ردیف نہیں ہے. مگر بات اگر آپ کسی غیر سمجھنے والے کو بھی کہہ دیں کہ شمس و ضحاہا, ایک کو بہت ہی زبردست کمپلیکیٹڈ بات شروع ہو گئی ہے, چاہے آپ کو معنی اس کے سمجھ میں آئیں یا نہ آئے. تو میری طرف سے تو یہی کچھ باتیں ہیں. اگر مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم مل جاتا تو میں زیادہ اور مثالیں دیتا ہوں, مگر میں نے تو دیکھا ہے کم از کم اپنے طور پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر اپنے ردم پہ آزاد نظم لکھیں, آپ کسی بھی موضوع پہ فی البدیہہ لکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کے خیال کا اظہار کرتے ہیں. اور میں نے پہلے کہا میری جو پہلی نظم تھی وہ میں نے مقابلے کے لیے لکھی تھی, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ آزاد ہے. میں نے بس لکھ دی تھی, پھر میں نے سوچا کہ اس میں کیا ہے, نہ قافیہ ہے نہ ردیف ہے, اور یہ بات تو ہے اور بات بھی دل کی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے. پھر میں نے سوچا یہ میں نے آزاد لکھ دی. تو یہ انسانی سوچ کی ایک ایکسٹینشن ہے آزاد شاعری, جو کہ میرا خیال ہے مستقبل جس طرح ہمارا مشکل زمانہ ہے اور بھی ہو جائے گی, اور جس طرح ہمارے پاس الفاظ کی کمی آتی جا رہی ہے, اب ہمیں اردو اور عربی کے اوپر وہ نہیں ہے, اور ان کا صرف و نحو تو بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے, تو الفاظ کو بنانا وہ میرا خیال مشکل نہیں. تو اس کے لیے آزاد شاعری جو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے. اور باقی امجد اسلام امجد نے لکھی ہے, اور جن لوگوں نے خوبصورت آزاد شاعری لکھی ہے ان میں ردیف اور قافیے کا استعمال ہوتا ہے نظم کے اندر, تو جو کہ خوبصورتی ہے, خیال کا اظہار ہے. تو جو بھی آپ کے اندر ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہی میری طرف سے کچھ الفاظ. بہت شکریہ. شکریہ. خیالات الگ ہیں خیال سے, تخیل سے تخیل. السلام علیکم. خیالی کو کہہ لیں آپ. جی اظہار ہے, ذریعہ اظہار ہے انسان کا, چاہے آپ کوئی جیسچر دے دیں, کوئی
لکھ دیں کوئی بات. اور جوش ملی وادی نے کہا کہ رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے. تو ایکسپریشن ہے ایک طرح کی اس کے اظہار کے ذریعے جیسا آپ نے فرمایا تھا. مگر جو ایسی شاعری ہونی چاہیے جو بامقصد ہو, چاہے کسی پیرائے میں ہو, اور اس کا کچھ امپیکٹ ہو. ایسے تو مجذوب کی بڑھ ہوتی ہے, وہ آپ بکتے رہیں کچھ بھی ایسی گزر جائے گی لوگوں کے پاس. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, تو صرف وقت ضائع ہوتا ہے وہ. تو میں نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے تو غزلیں کہی ہوں گی جو کہ پتہ نہیں کہاں چلی جائیں گی, اور اشعار بھی کہے ہوں گے کہ روز ایک آدھ دو میرے آپ دیکھتے ہوں گے. مگر میں نے اعضاء شاعری میں صرف چند ہی کہی ہیں, اور وہ بھی مجبور ہو کے, جیسا کسی نے کہا کہ قافیہ اڑ گیا, خیال آ گیا ہے. اب اس کو جو ہے آپ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ اٹک رہا ہوا ہے, آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مگر وہ کہہ نہیں پا رہے. تو چلو بھائی آزاد میں سے اس کا کچھ دلدلیا ہو جائے گا, اور وہ میں سناتا بھی نہیں ہوں کہیں پہ بھی. آج سنائیے. مطلع ہوتے ہیں نظم کے اندر, ہر شعر ایک مطلع ہوتا ہے, اور اس کی قافیے بدلتے رہتے ہیں. غیر مردف ہوتی ہے جو نظم ہوتی ہے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. اسی طرح سے تو میں آپ کو ایک اپنی پابند نظم سنا دیتا ہوں اگر نظر آ گئی تو. کچھ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں. موضوع جو ہے آزاد شاعری ہے. جی آزاد نہ سنائیے جو پابند منائے. ہمیں وہ موضوع نہیں ہے آج کا. اچھا سر, بہت شکریہ. یہ ایک چھوٹی سی آزاد نظم ہے. میری نظمیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں. اس کا میں نے عنوان رکھا ہے موبائل فون. صرف چند ہندسوں کے مرتعش اشارے پر, صرف چند ہندسوں کے مرتعش اشارے پر اس وسیع دنیا کے بے کنار شہروں میں, سمجھ رہے ہیں, صرف چند ہندسوں کے مرتعش اشارے سے اس وسیع دنیا کے بے کنار شہروں میں بسنے والے لوگوں میں جس سے بات کرنی ہو اس سے فون ملتا ہے. جس سے بات کرنی ہو اس سے فون ملتا ہے. تو یہ میری وہ ہے. اب یہ میں جوڑ نہیں سکتا تھا کہ شعر میں. ایک اور ہے مصرف. تبھی جا کر پتہ مصرف کا میرے سب کو چلتا ہے. تبھی جا کر پتہ مصرف کا میرے سب کو چلتا ہے. میں جو کچھ خاموشی سے سب کی خاطر کرتا رہتا ہوں اگر کرنے سے رہ جاؤں. اگر کرنے سے رہ بہت اچھا, بہت اچھا. بہت پیارا مصرع. پھر پڑھیں. تبھی جا کر پتہ مصرف کا میرے سب کو چلتا ہے. میں جو کچھ خاموشی سے سب کی خاطر کرتا رہتا ہوں اگر کرنے سے رہ جاؤں. تبھی جا کر پتہ مصرف کا میرے. کیا کہنے ہیں. بہت خوبصورت. بہت اچھا. خیال باندھا بھی بہت اچھا. اچھا لگا. اب اس کو آزاد شاعری کہتے ہیں یا سلاسی کہتے ہیں, کیونکہ میں سلاسی میں کچھ کہا نہیں ہے. ہائیکو بھی کہتے ہیں, پتہ مجھے, میں نے کبھی تربیت نہیں لی تو مجھے پتہ. اجنبی کوئی بھی نہیں ہوتا. اجنبی کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک تعارف کی دیر ہوتی ہے پھر کوئی اجنبی نہیں ہوتا. واہ 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 واہ, کتنی پیاری بات ہے. کیا خوبصورت بات ہے. 3 مصرے. کیا نزاکت ہے. بہت پیاری. اجنبی کوئی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک تعارف کی دیر ہوتی ہے پھر کوئی اجنبی نہیں. ایک اور ہے تھوڑی سی ان سے بڑی ہے. کرو جو فی سبیل اللہ فقط ہو فی سبیل اللہ.
محبت ہو کہ نفرت ہو، در محنت مشقت ہو، تجارت ہو، ریاضت ہو، عبادت ہو، سیاست ہو، نہیں ایک کام بھی اچھا نہیں جو فی سبیل اللہ۔ کوئی کار سخاوت ہو، کسی کو کچھ مرحمت ہو، کوئی حرف لیاقت ہو، طباعت ہو، اشاعت ہو، کوئی کار سخاوت ہو، برائے خیر و برکت ہو، نہیں ایک کام بھی اچھا نہیں جو فی سبیل اللہ۔ واہ 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 واہ، یہ میری ایک نظم تھی۔ بہت کچھ۔ ایک مکالمہ ہے، اس کو میں نے اس کو آزاد کہہ لیں یا نثری نظم کہہ لیں۔ اگربتی تو کون ہے میرے سر پر چمکتا ہوا وحشت مارا، میں سورج ہوں تو کون ہے ری گستاخ سوکھی سلائی، میں اگربتی ہوں اور تو کرتا کیا ہے رے، سورج بتاؤں میں دن بھر جگمگا جگمگا کر روشنی دیتا ہوں، اور تیرا کیا مصرف ہے وہ پتلی سی سوکھی سی تیلی، اگربتی میں بس، ارے تو بس روشنی ہی دیتا ہے اور کچھ نہیں، اور تبھی جب کہ بادل سامنے نہیں ہوتے، ارے چمکتی تو میں بھی ہوں مگر ساتھ میں خوشبو ہی خوشبو مہکاتی ہوں، اور ہاں تو بس دن ہی دن میں چمکتا رہے، میں تو رات اور دن چمک چمک کر مہکتی ہوں، اب بول سورج اری کمبخت تیرے منہ کون لگے، شام ابھی ڈل گئی ہے کل صبح بات کریں گے۔ کیا خوبصورت، یہ پہاڑوں کی اچھا ایک اور ہے، یہ جو تم بال بال بچتے ہو، ڈاکٹر صاحب یہ جو تم بال بال بچتے ہو ناگہانی کسی مصیبت سے، یہ جو تم بال بال بچتے ہو ناگہانی کسی مصیبت سے یا کسی حادثاتی آفت سے، اس لیے کہ کوئی تمہارے لیے روزمرہ دعائیں کرتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ جو تم بال بال بچتے ہو، بہت اچھے نا، بہت عمدہ۔ یہ دلیل ہے کہ آزاد شاعری کیا ویلیو۔ بالکل۔ ایک ناتمام سی نظم ہے، وہ کچھ محلے ممیروں کے ہیں پہاڑی پر، انہی کے زیر نگیں جھونپڑی کی بستی ہے، جھونپڑوں کی بستی ہے، وہاں پہ جشن منعقد ہیں شادمانی کے، یہاں پہ زندگی جینے کو بھی ترستی ہے، وہاں حیات کے چشمے ابلتے رہتے ہیں، یہاں پہ زندگی مہنگی اور موت سستی ہے۔ واہ، یہ شاید میں سنا چکا ہوں ایک عادت، خزاں کی سختیوں سے ڈر کے جو پتے خود اپنے پیڑ کو گردش میں تنہا اور برہنہ چھوڑ جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، خزاں کی سختیوں سے ڈر کے جو پتے خود اپنے پیڑ کو گردش میں تنہا اور برہنہ چھوڑ جاتے ہیں، انہیں معلوم کیا آخر بغیر ان کے وہ سوکھا پیڑ بالکل مر نہیں جاتا، واہ، کہ جب موسم بدلتا ہے نئے پتے دوبارہ پھر برہنہ ڈالیوں کو سرسب و شاداب کرتے ہیں، ہرے پتے دوبارہ پھر وہاں پر لہلہاتے ہیں، اسے رونق بخشتے ہیں جو پتے ڈال کو جو پتے ڈال کو دورے خزاں میں چھوڑ جاتے ہیں، ہوا کی دوش پر کچھ دیر وہ اونچا توڑتے ہیں مگر سہنے چمن پر خاک میں ہر سمت رکتے واہ ہیں، واہ واہ، بالآخر ہر جگہ پامال ہوتے ہیں۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے والے، کیا بہت اچھے، بہت اعلیٰ، کیا جناب، اب میں اس کو کس طرح شعر میں ڈالوں یار اس بات کو؟ شعر ہے یہ جناب، شاعری ہے، دوبارہ پڑھیں۔ بہت اچھی شعر۔ خزاں کی سختیوں سے ڈر کے جو پتے خود اپنے پیڑ کو گردش میں تنہا اور برہنہ چھوڑ جاتے ہیں، انہیں معلوم کیا آخر بغیر ان کے وہ سوکھا پیڑ بالکل مر نہیں جاتا، کہ جب موسم بدلتا ہے نئے پتے دوبارہ پھر برہنہ ڈالیوں کو سرسب و شاداب کرتے ہیں، ہرے پتے دوبارہ پھر وہاں پر لہلہاتے ہیں، اسے رونا بخشتے ہیں جو پتے ڈال کو دورے خزاں میں چھوڑ جاتے ہیں، ہوا کی دوش پر کچھ دیر وہ اونچا توڑتے ہیں مگر سہنے چمک پر خاک میں ہر سمت رولتے ہیں، بہت اچھا، بالآخر ہر جگہ پامال۔ بالآخر ہر جگہ پامال ہوتے ہیں۔ اور ایک اور تھی جو ہاں جی، یہ بھی ایک ہے خیال ہے، کبھی جب غسل کرو تو مناؤ شکر کہ تم بذات خود غسل کر رہے ہو،
اور تمہیں غسل دیا نہیں جاتا. واہ 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 واہ, کتنی چھوٹی سی بات ہے, کتنی پیاری بات. واہ واہ, بہت اچھا بنتا ہے. بہت اچھی. کبھی جب غسل کرو تو مناؤ شکر کہ تم خود واہ 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 کہ تم بذات خود غسل کر رہے ہو اور تمہیں غسل دیا نہیں جا رہا. واہ واہ سب کیا ناشتہ کیا؟ مجھے کیا ناشتہ کیا تھا آپ نے؟ نہیں یہ اتنی اچھی نہیں کھیل رہے ہو. یہ کہاں سنانے کا موقع ملتا ہے یار, مشاعرہ میں کہاں سنانے ملتا ہے. بہت اچھا خیال ہے, بہت بہت بس خیالات آپ نے کروا. بہت اعلیٰ یہ خیال. خیالات ہیں, اٹک جاتے ہیں, شیر نہیں بنتے تو کیا کروں. طوائف اپنے مجرے میں موجود فقط مالدار تمش بینوں کو رجھالتی ہے اور لبھاتی ہے, اور اس کے برعکس قلاش تماش بینوں کو ٹھینگے دکھاتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے مگر ہے. اور کیا تھا, ایک ہے جو کہ حقیقت بھی ہے. اونچے محلات کی فصیلیں بھی مستعد پہرے, اونچے محلات کی فصیلیں بھی مستعد پہرے پہ ہے. فوج کھڑی چار جانب محافظین اطراف, ساتھ دولت کے ڈھیر اور انبار, اور جاہو جلال سلطانی روک پائے نہ مرض سرطانی, روک پائے نہ مرض سرطانی. یہ جو اسٹیو جاب کا انتقال ہوا تھا تو اس پہ میں نے لکھا تھا. دوبارہ سنیے کیونکہ میں نے صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں. اونچے محلات کی فصیلیں بھی مستعد پہرے پہ ہے. فوج کھڑی چار جانب محافظین اطراف, ساتھ دولت کے ڈھیر اور انبار, اور جاہو جلال سلطانی روک پائے نہ مرض سرطانی. وائے وائے یہ حالت بیمار, کوئی نہیں روک سکتا. اب ایک آخری میں سنا کے جا رہا ہوں, بہت بور کر لیا. اور یہ ہے پاکستان کے جو رژیم بدلتے رہتے ہیں, اس کو میں نے, ہمارے کام ایک ہی رہتا ہے. وہ بھی اس میں ہے جو آپ نے کہا, وہ بھی اس میں ہے. جو ہے وہ جو بدلتے ہیں اس کا ہی میں کہنا چاہتا ہوں. وقت کا دھارا تیزی سے بھاگتی ہوئی ٹرین کی طرح گزرتا جا رہا ہے, اور مسافروں کو لگتا ہے کہ تمام بدلتے مناظر نہایت تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگ رہے ہیں, اور نئے مناظر لپک لپک کر سامنے آ رہے ہیں. مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ تمام مناظر سب کے سب وہیں کے وہیں, ویسے کے ویسے اپنی جگہ موجود ہیں, یعنی بدلا کچھ نہیں. دراصل مناظر میں تبدیلی اسی دم آئے گی جب تک وہ طبعی طور پر خود کو نہ بدلیں, ورنہ بدلتا کچھ نہیں, بدلتا کچھ نہیں. خواہ کوئی بھی تبدیلی کا ماہر آ کر کسی بھی رفتار سے ٹرین چلائے. زمین پہ جاوید اختر نے جاوید اختر نے اسی مضمون کو, اسی مضمون ڈال. میں نے پہلی دفعہ میں نے جاوید کا نہیں سنا. باہر بہت اچھا. السلام علیکم. آزاد شاعری پہ تو کافی لوگوں نے بہت اچھا کہا, تو ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے آج اس پہ. لیکن میرے پاس ایک آزاد نظم ہے, یہ جناب حسنین ایک قادر صاحب کی ہے, لاہور سے ہیں, تو میں اس کو سناتا ہوں. نظم بیان خواب. میں نے گزشتہ شب ایک خواب دیکھا, میں نے خواب نہیں عذاب دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں پھیلا ہوا ہوں, میں میرا گوشہ گوشہ جل رہا ہے. میں وہ زمین ہوں جو لاوا اگل رہا ہے. میں نے دیکھا کہ میں افسانوں کی کتاب ہوں, میں کسی سر پھرے کا خواب ہوں. میں بموں سے گولیوں سے لیس ہوں. میں ایک عجیب سا دیس ہوں. میری رعایا بھوک میں پلتی ہے. میرا سرمایہ حاکموں کی قسمت بناتی ہے. میرے چاہنے والوں سے زندہ بھر رہے ہیں. میرے مخلص شہری بھوک سے مر رہے ہیں. میرے صبر کو آزمایا جا رہا ہے, مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے. قرضدار ہوں, ادھار میں چل رہا ہوں. میں اغیار کے ہاتھوں پل رہا ہوں. میری خاطر جو آواز اٹھا رہے ہیں, میرے ہی محافظ انہیں دفنا رہے ہیں. میں سوچتا تھا میرا ایک مقام ہے,
سلامتی کو کافی فقط میرا نام ہے، افسوس میں دہشت کا نشان ہوں، پریشان ہوں، ویران ہوں، میں وطن پاکستان ہوں۔ واہ واہ بہت اچھی نام۔ شیخ اعجاز صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ شاعری ضرورت ہے یا تفریح ہے یا غیر ضروری ہے۔ میرے خیال میں دونوں چیزیں اس میں ضرورت کے مطابق بھی ہوتی ہے اور تفریحاً بھی ہم شاعری کرتے ہیں۔ اچھا، میرا یہ کافی عرصے سے یہ ذہن میں تھا کہ آزاد شاعری کے اوپر اپنے خیالات پیش کروں۔ میرا جو آئیڈیا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح بنائی جاتی ہے یا جو اس کے لوازمات ہیں وہ اس میں ہونے چاہیے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ چاول کو ابال کے اس میں مسالے وغیرہ سب ڈالیں، اس کو رنگ وغیرہ ڈال کے خوبصورت سے خوبصورت کر لیں، خوشبو بھی آ رہی ہو، اس میں گوشت نہیں ڈالیں تو کیا وہ بریانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اس واسطے ہم آزاد شاعری کو شاعری سے کو نہیں کہیں، اس کو کچھ اور نام دیں۔ خیر میں نے کچھ سجیشن دی ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں نثر اور شاعری میں جو فرق ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا۔ جب ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ نثر میں ہوتی ہے۔ جب کوئی عالم تقریر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تقریر سے لوگ متاثر ہوں، یہ نثر کی بہتر قسم ہے۔ جب کوئی شعلہ بیان تقریر کرتا ہے تو اس کی نثر بہترین ہوتی ہے۔ نثر کے مقابلے میں شاعری مشکل ہوتی ہے۔ نثر میں الفاظ کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ شاعری میں الفاظ کے ساتھ تخیل کو بھی بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ آج کا موضوع آزاد شاعری ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آزاد شاعری ہے کیا، یہ کب اور کیوں شروع ہوئی۔ ناچیز کے خیال میں شاعری آزاد ہو ہی نہیں سکتی، اس کو قید اور بندش میں ہی رہنا ہوگا۔ ہر شعر دو مصروں کا ہوتا ہے سوائے مطلع کے۔ مصرع اولا میں قافیہ اور ردیف کی قید نہیں ہوتی، لیکن وزن اور بحر کا ہونا لازمی ہے۔ گو نثر میں بھی تخیل کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن شاعری میں تخیل کی بلندی کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شاعری میں ترنم کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اگر کسی شاعر کا تخیل بلند ہو اور وہ ترنم میں اشعار کی ادائیگی کرتا ہو تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اس ضمن میں منظر بھوپالی صاحب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ آزاد شاعری کیوں، کب اور کیسے شروع ہوئی، اس کے متعلق تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ کو اچھی طرح کھنگالا ہو۔ البتہ مولانا الطاف حسین حالی کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ وہ شاعری میں صرف تخیل کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے خیال میں ردیف و قافیہ شاعری کے لوازمات میں سے نہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اپنی شاعری میں انہوں نے ایک بھی آزاد نظم نہیں کہی؟ دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں بہت سے نامور شعراء نے آزاد شاعری کی ہے اور اپنے دیوان کا حصہ بنایا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نامور شعراء آزاد شاعری کرتے ہی کیوں ہیں، جبکہ وہ اپنے اچھوتے تخیلات کو اشعار میں ڈھال کر اچھی خاصی داد وصول کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آزاد شاعری وہ کرتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، لیکن اپنے کو شاعر کہلوانے کی زبردست خواہش رکھتے ہیں۔ یہ تو طے بات ہے کہ اپنی کوششوں سے ہم غالب اور اقبال جیسے تو نہیں بن سکتے۔ بہتر تو یہ لگتا ہے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلیں، لیکن جدت ایسی ہو کہ شاعری کے لوازمات کو زک نہ پہنچے۔
آج کی محفل میں حاضرین میں سے کچھ آزاد شاعری کے حق میں ہوں گے اور کچھ خلاف۔ دلیل تو سب کے پاس ہوگی۔ جو لوگ اس کے حق میں ہیں ان سے سوال ہے کہ آزاد شاعری میں ہر سطر کو مصرع کہیں گے یا کچھ اور؟ کیا اس میں مصرع ثانی بھی ہوگا؟ حقیقی شاعری میں ایک شعر سن کر آدمی پھڑک اٹھتا ہے اور مکرر کی صدا بلند کرتا ہے، تو کیا آزاد شاعری میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ اور بہت اہم سوالات ہیں۔ کیا غزل کی طرح آزاد شاعری میں بھی پورا مضمون ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا نظم کی طرح آزاد شاعری متاثر کن ہو سکتی ہے؟ جیسے علامہ اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری۔ قدرت کی طرف سے عطا کی گئی یہ نعمت ہے۔ جو لوگ شاعر نہیں ہیں اور وہ شعر کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تک بندی ہی کہلائے گی، حقیقی شاعری نہیں ہوگی۔ ناچیز کے خیال میں آزاد شاعری کے دو حصے ہونے چاہیے، ایک آزاد شاعری اور دوسرے منظم نثر۔ آزاد شاعری میں ردیف قافیہ اور وزن چاہے نہ ہو لیکن بحر ضرور ہونی چاہیے، یہ آزاد شاعری۔ جیسے ایک سطر ہے، یہ اس کو آپ آزاد شاعری میرے حساب سے ہے، تصور میں رہ کر کیا ہے میں نے جو کچھ، تصور میں رہ کر کیا ہے میں نے جو کچھ، حقیقت کی دنیا میں رہ کے نہ کر سکتا کبھی میں۔ یہ آزاد شاعری کہلائے گی کیونکہ پہلے مصرع میں بحر ہے، فعولن 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 فاعلات، اور دوسرے مصرع میں بحر ہے فعولن 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 مفاعیلن فعولن۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک مصرع بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو چونکہ میرے حساب سے بحر صرف ہونی چاہیے، وزن قافیہ ردیف نہ ہو تو بھی وہ آزاد شاعری کہلائے گی۔ یہ دوسرے مصرع میں یہ حقیقی شاعری نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مصرع چھوٹا اور دوسرا بڑا ہے، اور اگر ان دونوں کو یوں لکھیں، جو کچھ میں نے کیا ہے تصور میں رہ کر، وہ حقیقت میں دنیا کی رہ کے نہ کر سکتا کبھی، تو اسے ہم آزاد شاعری کے زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ اس میں یہ لازمی ہے کہ نثر میں ایک آدھی بحر ہو سکتی ہے، لیکن پوری جو مصرع ہے وہ بحر میں نہیں ہوگا۔ اس وقت میرے حساب سے یہی ہے کہ اسے منظم نثر کہیں گے، کیونکہ پوری سطر میں کچھ الفاظ مل کر بہن بناتے ہیں، کچھ نہیں۔ نثر کی ہر سطر میں بحر لازمی ہونی چاہیے، تو وہ آزاد شاعری ہوگی۔ اگر وہ ایک آدھی بحر ہے اور کچھ بحر نہیں ہے تو اسے ہم منظم نثر کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ جانا تو ہے کس کو سب یقیناً اصل میں جو موضوع ہے وہ آزاد شاعری کے بارے میں ہے کہ یہ آزاد شاعری کو ہم شاعری کو آزاد شاعری کہہ سکتے ہیں، یعنی شاعری پہ زیادہ میرے خیال میں فوکس ہے اس کا، اور چونکہ وہ آزاد ہو گئی تو اس لیے پھر شاعر اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی بات ہو، خاص طور پر ادبی صنف ہو جیسے یہ ہے اس کو شعر کو، تو شعر میں دو باتیں جو ہیں وہ شاعری میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک اسپرٹ اور ایک اس کی فارم۔ اسپرٹ تو یہ ہوتا ہے جیسے سب نے کہا اور وہ بالکل درست ہے کہ یہ ایک جذبات کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے، شعر بنیادی طور پر شاعر
شاعری کچھ بھی ہو، چاہے نظم ہو، چاہے غزل ہو، چاہے آزاد شاعری ہو، کوئی شاعری ہو جس میں لفظ شاعری کا ہم استعمال کریں گے یا شعر کہنے کا کہیں گے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی جذبات، کوئی کیفیت، جذبات کیفیت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی بات ہو سکتی ہے، تو اس کو یہی چیز جو ہے وہ نثر سے اس کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ نثر میں جذبات کم ہوتے ہیں، تحریر اور ایک بیان ہوتا ہے، اور غزل یا نظم میں یا شاعری میں جذبات اور کیفیت ہوتی ہے. تو اس کیفیت کو بیان کرنے کا پھر طریقہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں. اگر آپ اس کو کسی ترتیب سے یا کسی ڈسپلن کے تحت بیان کرتے ہیں تو وہ شعر بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی کیا جو فنی طور پر اس کی توضیح ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ خیال تو ہے، آپ کا جذبات بھی ہیں، لیکن آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو اس کو منظم کر کے ایک غزل میں یا ایک نظم میں یا ایک شاعری میں کسی بھی صنف میں، تو اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. بیسک سوال میرے خیال میں یہ ہے. تو اگر اس میں ہم ردیف قافیہ، جو کہ سب سے مشکل کام ہے شاعری میں، ردیف قافیہ کا اور بیت کا، وزن کا، تو اگر تو اس ترتیب میں آ جائے آپ کی بات، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، آپ کی کیفیت، تو اس کو تو ہم غزل کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ردیف قافیہ ہے، مسلمہ بات ہے. اگر نظم ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ چاہے اس کی جو ہے پروگریس یا اس کی ایولیوشن جیسے بھی ہوا ہو، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو معروف شاعر ہیں نظم کے، ان کے ہاں جو ہے وہ صوتی آہنگ ضرور ہے، یعنی صوتی آہنگ کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ردیف، اگر تو ردیف بھی استعمال کر رہے ہیں، قافیہ بھی استعمال کر رہے ہیں نظم میں، وہ بھی ہوتا ہے. ردیف اور قافیے کے ساتھ بھی نظم ہو سکتی ہے. تو فرق غزل کا اور نظم کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں غزل میں آپ کا ہر شعر جو ہے وہ بذات خود ایک مکمل خیال ہے، اور نظم میں جو ہے وہ آپ کا ایک تسلسل کے خاص خیال ہے، جسے غزل تسلسل بھی مسلسل بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے یہ اس کا فرق آ جاتا ہے. لیکن نظم میں جو ہے وہ آپ ردیف قافیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. جہاں آپ ردیف قافیہ استعمال نہیں کرتے وہ نظم میں معرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پھر آپ کو بحر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، میٹر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو وزن کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تب بھی وہ اتنی آزاد نہیں ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو مرضی آئے ہم کہہ سکیں اور اس کو آزادی سے بیان کر لیں. وہ بھی شاعری کا ایک پیرامیٹر کے اندر رہتی ہے آزاد شاعری. پھر ہے کہ فری ورس، بالکل جسے ہم آزاد کہہ رہے ہیں، تو اس میں تینوں چیزوں اگر نہ ہوں، مثال کے طور پر نہ ردیف ہو، نہ قافیہ ہو، نہ اس میں میٹر ہو، نہ وزن ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ فری ورس ہے. جیسے کہ ہم اس کو، اس میں بیت جو ہے وہ چھوٹی ہو سکتی ہے، ایک سطر بڑی ہو سکتی ہے، ایک سطر چھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم اس کو وہ شعر کے معیار پہ پوری اترے گی یا نہیں ہے، بات یہ ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے، جو میں نے تھوڑا بہت اس کو دیکھا بھی ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو بات سب نے کی ہے آلموسٹ کسی نہ کسی طریقے سے، وہ بات وہی ہے جو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں آپ کا بات کرنے میں، وہ سطر لکھنے میں، یا آپ آزاد، اس کو ہم شعر نہیں کہہ سکتے کیونکہ ظاہر ہے اگر وزن میں نہیں ہے، میٹر میں نہیں ہے، تو شعر نہیں ہو سکتا. وہ آپ کی، جیسے شیخ صاحب نے لفظ یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ منظم نثر جو ہے زیادہ سے زیادہ وہی ہے، لیکن اگر اس میں آپ جو ہے اس کا صوتی آہنگ کا اور میٹر کا خیال رکھ لیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، تو وہ آپ اس کو پھر بھی یہ گنجائش دے سکتے ہیں کہ یہ آزاد شاعری ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی اصول کے تحت، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور نثر کے آپ نے حصے کر کے بنا دیے ہیں بغیر کسی ترتیب کے، اور اس کا کوئی صوتی آہنگ بھی نہیں ہے، اور وہ سننے والے کو بھی ایک نظم اور شعر سننے کا، ایک کہنے کا بھی اور سننے کا بھی سلیقہ ہے
یعنی وہ آپ کو شعر لگنا بھی چاہیے, مصرع لگنا بھی چاہیے, اس کے وزن میں بھی کچھ آپ کو اس کی صوتی اس کا اثر بھی آنا چاہیے. تو اگر تو وہ اس طریقے سے پلیزنگ ہے اور کم از کم آپ کو وہ ایک بے ترتیب نثر نہیں لگتی, تو آپ اس کو آزاد شاعری میں شامل کر سکتے ہیں, اس وجہ سے کہ اس سے بحثوت اظہار خیال کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ ادب کی صنف بھی جو ہے وہ اسی طرح ایولیوشن میں آتی ہے جس طرح زبان ایولیوشن میں آتی ہے. تو یہ کہنا کہ یہ آزاد شاعری ہے ہی نہیں, تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ اس کو باہر صورت کسی ایک پیرامیٹر میں لانا پڑے گا تاکہ وہ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی شعر کی کوئی ایک خوبی جو موجود ہو, چاہے وہ ردیف ہو, چاہے قافیہ ہو, چاہے وزن ہو, چاہے بیر ہو, کوئی ہو, اور سننے میں وہی وہ اتنی جو ہے وہ آپ کو قابل برداشت ہونی چاہیے جسے آپ شعر کہہ سکیں اگر آپ نے اس کو آزاد شاعری کہنا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو لگ رہا ہے ہماری بہت کچھ آزاد شاعری کے بارے میں ایجوکیشن ہو گئی اور بہت خوب پریزنٹیشن ہوئی, بہت ٹائم بھی ہو گیا, تو میرے خیال ہے مختصر طور پر میں ایک چھوٹی سی نظم سنا دیتا ہوں جو آزاد شاعری کے زمرے میں آ سکتی ہے. یہ ڈائری کتنی پرانی ہے؟ 70s کی لگ رہی ہے. ڈائری پرانی ہے, نظم نئی ہے. ارے ہاں سوری, اس میں نہیں ہے, میں ویسے سناتا ہوں, کہیں اور لکھی ہوئی ہے. جب کبھی صبح کی آمد کا گمان ہوتا ہے, جب کبھی صبح کی آمد کا گمان ہوتا ہے, رات کچھ اور بھی تاریک نظر آتی ہے, جب بھی ہوتا ہے مجھے تازہ غموں کا احساس, زندگی اور ہنسی بنتی چلی جاتی ہے, زندگی اور ہنسی بنتی چلی جاتی ہے. عالم یاس میں یوں ٹوٹ گیا دل میرا, عالم یاس میں یوں ٹوٹ گیا دل میرا, ایک ہنسی ہاتھ سے جس طرح کے ساغر چھوٹے, ایک ہنسی ہاتھ سے جس طرح کے ساغر چھوٹے. یاد نہیں آ رہی, اور اس کا بند ہے میرا خیال تھا اس میں لکھی ہے, لیکن کیوں کیا وہ کنفیوژن ہو گئی. اب ہو ایک اور ہی انداز سے جینا اپنا, اب ہو ایک اور ہی انداز سے جینا اپنا, زندگی زہر بھی ہو قید سمجھ کر جی لیں, چوٹ جب دل پہ پڑے لب پہ ہنسی ہو رقصاں, یہ اگر درد بھی تھے, یہ اگر درد بھی دے جام سمجھ کر پی لیں. بھول کے 2-3 بند اور بہت اچھی گفتگو رہی آزاد شاعری اور اس کے اوپر سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. قریب خیالات ہیں سب کے, میں کچھ خاصا ٹیکنیکی طور پہ بات نہیں کروں گا, ایک تو میں شاعری نہیں کرتا اس لیے میں اس میں کچھ خاص وہ نہیں بولوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے زیادہ جو اس میں جو چیز نمایاں فرق نظر آتی ہے
کہ نظم آزاد نظم میں آپ کو ایک خیال کو اچھے سے برتنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ پابند نظم میں بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک خیال کو بہت کہنا چاہیے اس کو آہستہ آہستہ بلڈ اپ کر کے اس کے بعد آخر اس کو کلائمیکس پہ لے جا کے، تو ایک گھن گرج اور ایک تھوڑا سا جو وہ ہے اس میں امپیکٹ جو اس کا آخر میں آتا ہے وہ ہماری غزل کے 2 مصروں کے شعر سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اور جیسا کہ یہاں پہ سب نے ہی روشنی ڈالی کہ بھائی ایک بالکل ہی نثری نظم، نثری شاعری کو آپ الگ رکھیے اور آزاد شاعری کو الگ رکھیے. آزاد شاعری میں بھی آپ پابند ہیں، یہ اتنی آزاد نہیں ہے جتنی یہ ویسٹ میں آزاد ہے. تو ہمارے ہاں اس میں کم سے کم بھی آپ بحر میں ہوں یا اس کے ارکان کم یا زیادہ کرتے رہیں، لیکن اس کے قریب ہی ہونا چاہیے. سلیم احمد نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے اور اس زمانے میں تو بہت سارے ہمارے یہاں تجربات بھی ہوئے اور آزاد سے بڑھ کے بھی لوگوں نے کہنا چاہا. اس وقت ہی نثری نظم بھی آئی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ بھائی یہ بات اس سے لوگ انکار نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے یہاں شاعری کے لوازمات ہیں، جو امیجز ہیں پرانی، اگر آپ ان کو بالکل ہی اچانک سے ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن کر دیں تو اس طرح سے ان میں عوام میں مقبولیت بھی نہیں حاصل ہوتی. عوام کیا جو کہہ رہا ہے اس کے اپنے حلقے میں یا شاعروں میں بھی وہ مقبول نہیں ہو پاتی ہے، نامقبول ہی رہتی ہیں. تو اس بات کا احساس تو بہت عرصے سے ہے کہ جو قید و بند ہے ردیف اور قافیے کی، اس وجہ سے خیال نہیں باندھ سکتے شعرا. اور حالی نے بھی یہی کہا، مگر پھر بھی بالکل آپ تھوڑے سے میٹرز میں رہ کے اور تھوڑے سے پیرامیٹرز میں رہ کے اس کو جس طرح کرنا چاہیے، اس سے جو غنائیت اور اس سے جو امپیکٹ آتا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو کہ ایک نثری نظم ہے جس کو نثر ہی کہنا چاہیے، وہ کوئی نظم نہیں ہوتی. اچھا، میں لایا تو مجید امجد تھا کیونکہ اوبیسلی ہمارے تیسرے بڑے اپنا اس کے شاعر ہیں نظم کے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اس کی جگہ 3 چھوٹی چھوٹی پڑھ دیتا ہوں. ان میں سے پہلی جو ہے افتخار عارف کی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے اپنا علی اکبر کی، علی اکبر ناطق کی. تو پہلے میں آپ کو افتخار عارف سنا دیتا ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے. اس کا نام ہے ایک سوال. میرے آباء و اجداد نے حرمت آدمی کے لیے تا ابد روشنی کے لیے کلمہ حق کہا. مقتلوں، قید خانوں، صلیبوں میں بہتا لہو ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہا. وہ لہو حرمت آدمی کی ضمانت بنا، تا ابد روشنی کی علامت بنا. اور میں پا برہنہ سر کوچہ احتیاج، رزق کی مصلحت کا اسیر آدمی سوچتا رہ گیا، جس میں میرے ان کا لہو ہے تو پھر یہ لہو بولتا کیوں نہیں. بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ پسند ہے مجھے یہ ان کی. اور کیا کہتے ہیں، بہت خوبصورت ہے یہ. اچھا، اور یہ 2 بس میں سنا کے جانا چاہوں گا. یہ چھوٹی چھوٹی ہیں علی اکبر ناطق کی. ان کے کام سے اور نام سے امید ہے لوگ واقف ہوں گے، ورنہ ان کے اوپر بھی ہمیں پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کے لکھنے والوں میں ان کا بڑا نام ہے اور واقعی بہت قابلیت ہے. تو اس نظم کا نام ہے ریشم بننا کھیل نہیں. ہم دھرتی کے پہلے کیڑے، ہم دھرتی کا پہلا ماس، دل کے لہو سے سانس ملا کے سچا نور بناتے ہیں. اپنا آپ ہی کھاتے ہیں اور ریشم بنتے جاتے ہیں. خواب نگر کی خاموشی میں تنہائی میں پلتے ہیں. صاف مصفا اجلا ریشم تاریکی میں بنتے ہیں. کس نے سمجھا کیسے بنے ہیں چاند کی کرنوں کے تار. کنج جگر سے کھینچ کے لاتے ہیں ہم نور کے ذروں کو. شرماتے ہیں دیکھ کے جن کو نیل گگن کے تارے بھی. ہم کو خبر ہے ان کاموں میں جاں کا ضیاء ہو جاتا ہے، لیکن فطرت کی مجبوری ہم ریشم کے کیڑوں کی سچا ریشم بنتے ہیں اور تال لپیٹتے جاتے ہیں. آخر گھٹ کے مر جاتے ہیں ریشم کی دیواروں میں. کوئی ریشم بن کے دیکھے ریشم بننا کھیل نہیں. اصل آزاد شاعری سے یہ کہیں ہم نے قبول کر لیا. ہم نے دیکھیے اس میں کتنا فلسفہ ہے. اب دیکھیے اور آخر میں وہی علی اکبر ناطق کی ایک اور، یہ بھی ان کی مشہور ترین میں سے اکثر سناتے رہتے ہیں، پری خانے سے آواز. کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے، کچھ روز ہوئے میں نے دھواں پھیلتے دیکھا. اب رقص کی گردش میں بکر جاؤں میں شاید، تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. 100 بار کرے ابر میرے نام پہ گریا، اس بار میرا درد اسے راہ نہ دے گا. 100 بار مجھے شمس و قمر ڈھونڈنے نکلیں، اس بار نشاں میرا کسی خواب میں ہوگا. شاید مجھے افلاک سے آواز بھی آئے،
اس وقت میرا نام مجھے یاد نہ ہوگا، ناکام پلٹ جائے گی آواز و آخر، اور لوگ کہیں گے کہ مجھے موت نہ آئی، میں موت سے بچ جاؤں گا، پر دیکھ میرے دوست تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا ہوگا، بہت اچھے اب تک بڑی اچھی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، کئی باتیں ہیں جو کہ عامر بھائی نے بھی کہیں اور منصور بھائی نے بھی کہیں اور لوگ بھی کہہ چکے ہیں، تو میں کچھ ریپیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کچھ چیز میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے سب نے بات کی کہ ظاہر بات ہے جو قید ہے شعر کی، بحر کی اور قافیے کی اور پھر اردو میں ردیف کی بھی ہے، اس سے آزاد ہو کے اپنا خیال بیان کرنا ہے۔ دیکھیں ہم نے جو ہماری جو شاعری کی جو میراث ہے وہ عربی سے پھر فارسی سے یہاں پہ آئی۔ عربی میں صدیوں تک موضوع مقفع کلام ہی شاعری ہوتی تھی، اور ہم نے بھی یہ قبول کیا سے، حالانکہ جو سنسکرت کا جو شاعری تھی وہ اس طریقے سے مقفع نہیں ہوتی تھی، اس میں قافیہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے جو روایات تھی ہماری وہ فارسی سے آئیں اور ہم نے اسی کو سمجھا۔ اب جناب اس میں کہتے کب شروع ہوا یہ، تو جس طرح دیگر اصناف ہماری انگریزی زبان کے ذریعے آئی، نثر کی تقیم ساری وہی ہیں، چاہے وہ ناول نگاری ہو، مضمون نگاری ہو، صحافت ہو، سب ہم نے انگریزوں سے ہی سیکھی ہم نے۔ تو اسی کے 19ویں صدی کے اواخر میں مغربی شاعری کے مطالعے سے ہمارے شعراء کو بات سمجھ آئی کہ کلاسیکی پابندی کے بغیر بھی شاعری ہو سکتی ہے۔ انگریزی میں بلینک ورس ہوتا ہے، جس میں شیکسپیئر نے اپنے تمام ڈرامے اسی میں منظور کیے۔ ابھی ہمارے لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جس میں حالی بھی شامل تھے یقیناً، کہ انہوں نے کہا ہماری شاعری کیا ہو رہی ہے، دنیا کیا شاعری کر رہی ہے، ان کے لیے ایک طرح آنکھ کھولنے والا۔ تو انہوں نے کہا اس میں بغیر بھی ہو سکتی ہے، کچھ جو ہماری شاعری پابندی ہے اس کو تھوڑا آزاد کرنا چاہیے۔ تو جناب آپ کو تاریخ کے بعد بتاتا ہوں۔ عبدالحلیم شرر کے رسالے دل گداز، یہ رسالہ ابتداءً دکن سے چھپا تھا، حیدرآباد دکن سے، پھر یہ لکھنؤ سے چھپا، پھر دکن سے 12 ہوا بھارت۔ یہ جو رسالہ چھپا تھا یہ لکھنؤ سے چھپا تھا، یہ شمارہ جون 1900، تو یہ 19ویں صدی کا آخری سال تھا، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں 20ویں صدی میں پیدا ہوئی، اصل میں یہ جو آزاد شاعری کے آخری 19ویں صدی کے آخری سال میں پہلی بار یہ دل گداز کے جون 1900 کے شمارے میں یہ شائع ہوا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے یہ لکھا تھا، منظوم ڈرامہ ہے فلورنڈا، یہ ریختہ پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسے انہوں نے کہا کہ یہ بلینک ورس ہے اردو میں، اور یا نظم غیر مقفع کہہ دیں۔ پھر ماہ ستمبر میں، جون میں یا شاید ماہ ستمبر میں انہوں نے اپنے دل گداز ہمارے میں اس کے فیڈ بیک لکھا کہ لوگوں نے بہت مخالفت کی اس کی، خاص طور پر لکھنؤ کے شعراء نے، لیکن کئی لوگوں نے بہت سراہا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، ایک نئی چیز پیدا کی ہے۔ اور پھر اگلے سال فروری میں 1901 میں جو شمارہ آیا اس میں لکھا انہوں نے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے، ایک صاحب مولوی عبدالحق، انہوں نے اس کا نام جو ہے نظم معرہ تجویز کیا ہے، کیونکہ یہ آری ہے قافیے سے اور ردیف سے۔ فلورنڈا اگر آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا ریختہ پہ، میں نے کہا یہ فاعلاتن 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 فاعلون کی بحر ہے، اور انہوں نے کیا پہلی بار وہ چھپ رہا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا چیز ہے، تو انہوں نے بحر توڑی ہے، ڈائلاگ ہے مختلف کردار کے درمیان، لیکن انہوں نے اس طرح سے ترتیب لکھی ہے کہ وہ انہوں نے اگر کہیں بحر توڑی ہے تو پھر آخر میں انہوں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے، تاکہ ایک جو ویژولی آپ کو ترتیب نظر آئے کہ بحر کہاں ٹوٹ رہی ہے۔ درمیان میں کچھ ایسے ڈائلاگ ہے کہ درمیان میں صرف دو رکن ہے بحر کے نا، ایک رکن جو ہے پہلے والی اس میں تھا، ایک رکن بعد والی میں ہے، تو انہوں نے اس طرح اس کو اسپیسنگ کر کے دیکھا ہے کہ آپ کو ویژولی آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو بالکل ایک نیا تجربہ تھا اور بڑا کامیاب تجربہ تھا۔ تو یہ اصل میں عبدالحلیم شرر کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بلینک ورس کو اردو میں متعارف کرایا، اور اس کو لوگوں نے بنیادی طور پر ریزنز دی، لیکن پھر اتنا مشہور ہوا کہ آج جو ہے نظم معرہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بحر تو پوری ہوتی ہے، صرف اس کے اندر ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ بہت مشہور ہوئی ہے، سب سے مشہور
جیسے ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماں، یہ نظم ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی جو ترکیب یہ کرتے ہیں شاعروں کی ترکیب یہ ہے کہ وہ کہیں کہیں قافیہ اور ردیف ملا دیتے ہیں، اس میں مکس کر دیتے ہیں، تو آپ کو وہ جو آہنگ ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ردم ہے وہ ایک نیچرل آپ کو نظر آتا ہے. تو نظم معرہ تو میرے خیال میں کنٹروورشل نہیں ہے. میں اس میں بڑی اچھی میری مثال ہے کہ اشفاق حسین کی نظم زومنگ آپ نے دیکھی، وہ بہت خوبصورت نظم ہے، لیکن اگر ٹائم کم ہے تو میں نہیں پڑھوں گا. میں وہ ایک نظم معرہ کی بڑی اچھا اعلیٰ مثال ہے. نظم معرہ بلکہ ابھی آپ نے جو پڑھ کے سنا وہ بھی نظم معرہ تھی، کیونکہ تو پوری بحر تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے نا. اب اس میں آتے ہیں ہم دوسری جگہ کہتے ہیں آزاد نظم، جس کے اندر ہر بحر کا سائز مختلف ہے. تو آزاد نظم کے اندر بحر ہوتی ہے، قافیہ ردیف اس کے اندر میں نہیں، لیکن بحر ہوتی ہے، لیکن مکمل بحر نہیں ہوتی ہر مصرعے کے اندر. اب اس کے اندر مختلف اس کے اصول ہیں، یا کہہ دیے کہ اس کی روایات ہیں. جس طرح عامر بھائی نے کہا کہ میں اس کو بتاؤں گا کہ کیا اس میں ہوتا ہے. بیسیکلی میرے پاس یہی نوٹس ہے سارے کہ میں نے جو ہے بڑی محنت سے کئی سالوں سے میں اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، اور میرے پاس اور پڑھنے کو سنانے کو بہت کچھ ہے. میں نے منیر نیازی کے نون میم راشد، اس میں جاوید اختر تین کو تو لے کر آیا ہوں میں، باقی کو بھی میں بیٹھ کے بھی تختی کرتا ہوں. ان کے بھی میں نے کرا بھی تختی کی ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ حمید اللہ شیخ صاحب نے اپنی کوئی نئی نظم نہیں سنائی. یہ آزاد شاعری کرتے ہیں. ایک میں نے کو کال کی، میں نے کہا کہ آپ یہ بحر میں نہیں ہیں، رائٹ. پھر انہوں نے بتایا کس طرح بحر کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میری وہ ایک عادت سمجھ لیجیے کہ میں آزاد شاعری کی بھی باقاعدہ تختی کرتا ہوں. تو یہ شاعری بحر میں ہوتی ہے. اب اس کے اندر تین ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مصرع جو ہر جو لائن ہے وہ اس کا آغاز ایسی ہونی چاہیے جو بحر کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ دوسروں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی، ایز لانگ ایز آپ دوسری چیزیں پوری کریں. دوسرا کیا چیز ہے کہ آپ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اراکین اس میں سالم رہیں گے، اراکین ٹوٹیں گے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ میں نے باقاعدہ لکھا ہوا دیکھا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے امجد اسلام امجد نے کیسے شاعری کی ہے یا منیر نیازی نے کیا کہا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اراکین بھی توڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر بات یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مصرعے کے اختتام کے بعد اگلا مصرع جو شروع کرتے ہیں جہاں سے پہلے مصرعے کا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہاں سے دوسرا شروع کرتے ہیں، جسے ہمارے حمید اللہ شیخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل درست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ ہم نے لے سکا 4 اراکین کی بحر ہے، 3 اراکین پہلے اس میں آ گئے یا 3.5 اس میں آ گئے، تو اب نئے سرے سے دوبارہ شروع کرو، ٹھیک ہے نا. وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مختلف اس کے اندر ہے کہ آپ کس طرح توڑ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. اب جس طرح یہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں نے نون میم راشد کی بیٹھ کے کئی نظموں کیا، ہر ایک جو ہے اس کے اندر ردم ہے، ہر ایک کے اندر ہے. میں اصل بنیادی طور پہ بات کرنا چاہ رہا تھا جو تیسری قسم ہے نثری نظم کی، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. تو پچھلے چند دنوں میں میرا اس کے اوپر اوپینین تھوڑا چینج ہوا ہے. نثری نظم کو میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات ہے وہ ایک بلاغ کا طریقہ ہے، ایک آپ نے تخلیق کی ہے، لیکن کیا ایسے شاعری میں کاؤنٹ کریں گے نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے اندر نہ قافیہ ہوتا ہے، نہ ردیف ہے، نہ بحر ہے. کسی نے الٹے سیدھے جملے لکھ دیے اوپر نیچے اور کہا یہ نثری نظم ہے. بھائی تو سب سے بات یہ ہے کہ بھائی نثر اور نظم میں فرق یہ ہے کہ نظم پابند ہوتی ہے قوانین کے، کچھ تو پابند نہیں کریں. ہم نے تو سوچنے میں اس لیے مجبور ہوا. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اوریجنل فرانس میں آئی تھی، پھر انگلش میں آئی، انگلش سے ہمارے یہاں آئی. اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ صرف خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں. اور شعریت وہ تو بہت اچھی بات ہے، خیال ہے بنانی طور پہ. مجروح سلطان پوری کا ایک قول ہے نثری شاعری، یہ نظم کی بات ہو رہی ہے، آزاد نظم کی بات نہیں ہو رہی ہے. نثری شاعری آج کل جس چیز کا نام ہے وہ صرف شاعر نہ ہو سکنے کی وجہ سے اپنی ہوس مٹانے کا نام ہے، تو مجھے شاعر بھی کہا جائے. یہ شکست خوردگی کے ایک علامت ہے کہ آپ شاعر تو نہیں مگر زبردستی شاعر بننا چاہتے ہیں. یہ نثری شاعری کیا ہوتی ہے؟ یا شاعری ہوگی یا نثر ہوگی؟ وزن ہے، بات اچھی لگتی ہے. ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا ہے اس کو شاعری کا تحت شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر صنف ادب کا ایک کم سے کم وصف ضرور ہوتا ہے. نثری نظم جو اگر شاعری کا تحت شمار کیا گیا تو شاعری سے اس کا کم سے کم وصف یعنی شعری آہنگ کا التزام بھی چھن جائے گا. یعنی جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ منیمم چیز جو شاعری کے اندر ہے وہ بیت ہے، اس کا ردم ہے، یہ بھی چھن گیا. تبدیلی یہ آئی ہے کہ کوبی چند نارنگ صاحب کی ظاہر بات ہے ہماری لسانیات کے بہت بڑے نام ہے. ان کی کتاب ادبی تنقید اور اسلوبیات، اس کا ایک بہت مضمون ہے نثری نظم کے اوپر، اور بہت ہی شاندار مضمون ہے اور بہت ثقیل ہے.
میں 2 دن سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس میں بڑی باریکیاں بتائی گئی ہیں. وہ نثر نظم کا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ایک الجھاؤ اب ہماری یہ روایات کے بارے میں ہے, شعری روایات میں ہمیں کیوں پرابلم ہو رہی ہے. ایک الجھاؤ تو ہماری اپنی مشرقی روایات کی دین ہے, جہاں شاعری میں وزن بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور آہنگ وزن کا ہی پروردہ ہے, یعنی وزن سے ہٹ کر آہنگ کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے نا, ایسی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں صوتی زیر و بم اور بہاؤ کی کیفیت زبان کا آہنگ ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. صوتی زیر و بم اور بہاؤ کی کیفیت زبان کا آہنگ ہے. اس کے بعد وہ اس کو دفاع کرتے ہیں کہ نثری نظم کے اندر بھی ایک عروس سے ہٹ کر ایک آہنگ ہو سکتا ہے اور وہ لہجے کا آہنگ ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ تختی کے ذریعے آپ کو نظر آئے, بلکہ وہ لہجے کا آہنگ ہے جو کہ اس کو خوبصورت بناتی ہے. اور بڑی بڑی تفصیلی طور پر بھی بتاتے ہیں آوازیں ایک طرح سے نسبتاً جامد ہیں اور کلمے کا صوتی بہاؤ یا آہنگ نسبتاً سیال ہے, یعنی وسکس ہے, فلوئڈ ہے. یہی سیال پن اس استعمال کی وہ یونیکنیس رکھتا ہے جو اہل زبان کی خاص میراث ہے اور غیر اہل زبان اس کو برسوں کے مشق کے بعد ہی سیکھ سکتا ہے. آوازیں تو نسبتاً جلد سیکھی جا سکتی ہیں لیکن زبان کا لہجہ آتے آتے آتا ہے. اس آہنگ کے 3 خاص حصے ہیں. اب وہ ایک بالکل نئی سے بتا رہے ہیں ماہر لسانیات کے طور پہ, اردو کے اس کے نہیں, ماہر لسانیات کے طور پہ, کہ آہنگ جو زبان کا ہوتا ہے اس کے اندر 3 ہے. ایک ہے طول, کوانٹٹی, دوسرا کہتے ہیں بل یعنی سٹریس, اور تیسرا ہے سر, لہر, انٹونیشن. پورا انہوں نے اس پہ تفصیل سے بیان کیا ہے کیوں نثری نظم جو ہے اگر وہ لوازمات پوری کرتی ہیں جس طرح تختی کی جاتی ہے, انہوں نے ڈائسیکٹ کیا ہے, انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے اور کہا ہے کہ کس طریقے سے دیکھو اس کے اندر آہنگ ہے. انہوں نے مثال دی ہے خورشید, میں آپ کو بہت سی مثالیں دی انہوں نے, بڑے اچھے شعراء کی مثال دی. ایک آپ کو خورشید الاسلام صاحب کی نثری نظم چھوٹی سی ہے, آپ کو سناتا ہوں. نثری نظم ہے, آپ دیکھیے کس حوالے سے یہ نظم نہیں ہے. پوری زندگی کا حساب کون دے سکتا ہے, حساب دینے کے لیے پوری زندگی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ یہ تو ایک ہے کہ جو کہ ڈاکٹر گوبند چند نارنگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک آہنگ کے ساتھ نثری نظم بھی نظم ہو سکتی ہے اگر ہم اسے روایتی عروج سے ہٹ کر دیکھیں. لیکن کچھ ہمارے پاس جیسے ایک قمر جمیل صاحب کی ایک نظم میں آسمان سیاہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ مثال دیکھیے جو دوسرے اینڈ پر ہے. ہم ایک اطالوی گاؤں میں آ گئے ہیں جہاں آسمان سیاہ ہو چکا ہے, میسلونی کی تقریریں اخروٹوں کی شکل میں بک رہی ہیں. تو لوگ ہنسیں گے کیا بکواس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اندر جو نثری نظم کے اندر ہے, اس کے اندر آپ کو ایسے سنجیدہ لوگ بھی ملیں گے, آپ کو بڑی خوبصورت نظمیں بھی ہیں. اور میرا خیال میں بہت ہمارے لیے بہتر ہوا کہ ہم اس پہ مطالعہ کریں کہ گوبند چند نارنگ صاحب کا کیا موقف ہے اس پہ. علم عروج کے بانی یا سب سے پہلے جنہوں نے اشعار پر اس علم کے قوانین کا اطلاع کیا وہ ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد بصری ہے, جن کا زمانہ 2 صدی کا ہے. لیکن شاعری تو اس سے پہلے بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. عروج کے قوانین کے وضع ہونے سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی. زمانہ جاہلیت میں عربی شاعری اپنے عروج پر تھی, لیکن مشرکین عرب کا ایک الزام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا کہ یہ شاعر ہیں. قرآن تو مقفع کلام نہیں. اگر وہ لوگ ماہر تھے, اس کے اندر کہیں گے قافیہ نظر آ جاتا ہے کہیں کہیں, مگر زیادہ تو نہیں ہے. اس کی آیتیں عروضی وزن میں نہیں, لیکن ان کے اندر ایک آہنگ ہے اور آیات کی بنت اور الفاظ کی شوکت ایسی ہے کہ شاعری سمجھنے والے عرب اسے کسی حد تک شاعری ہی گردانتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف خالی عروج نہیں ہے, عروج تو بعد میں آیا. تو عروج سے آزاد ہے شاعری. وہ لوگ جو کہ سمجھتے تھے شاعری کو, وہ قرآن کو کہتے تھے شاعری ہے, حالانکہ نہ اس کے اندر عروج ہے نہ وہ قافیہ ہے. ردیف تو خیر ہمارا فارسی سے آیا. ٹھیک ہے. ایک لہن ہے اس کے اندر, الفاظ کی ایک شوکت ہے. ٹھیک ہے نا, جو اس کو شاعری کا ہم پلہ کرتی ہے اسے بھی بڑا بنا دیتی ہے. سچی بات تو یہ کہ شاعری کی تعریف اور سمجھ ہر معاشرے کی اختیاری اور اکتسابی ہے, یہ الہامی نہیں. ہر معاشرے کی ہر جگہ کی یہ خود اپنی اختیار کی بھی ہوتی ہے. اگر الہامی ہوتی تو فرانس کے شعراء ہماری بہور میں شاعری کرتے.
कहते ना कि अल्लाह की तरफ से ये आया है, मुझ में कुछ नहीं होता है, ये सब इख्तियारी है, आपने अपने मौका से सीखते हैं। और हम भी कई 100 साल से हाइकू कह रहे होते हैं, हाइकू भी ये इल्हामी नहीं है, मतलब बात कहने की ये इल्हामी नहीं है। आजाद शायरी इबलाग का नया तरीका है। उर्दू में आजाद शायरी को कितना इख्तियार किया जाएगा और कब किया जाएगा, ये फैसला लोग करेंगे और वक्त करेगा। ये फैसला ना तो मेरा है, ना आपका, ना ही किसी डॉक्टर गोपी चंद नारंग जैसे हमारे लिसानियात का। अगर हमें आज आजाद शायरी की समझ नहीं तो हमें उसकी मुखालफत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायरी हो ना हो बहरहाल ये इबलाग का जरिया। अच्छी बात है, की इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, अगर बात करने वाली आपने अभी मिसाल दी कि तुम भी इफ्तिखार आरिफ बार में खिलाड़ी। अब अगर उर्दू की शायरी को देखा जाए तो आप एन को अलिफ से नहीं मिला सकते, तो तुम भी इफ्तिखार आरिफ नहीं बन सकते। एन अलिफ पिछले लफ्ज़ से मिल सकता है, एन नहीं मिल सकता, मगर क्योंकि ये आज़ाद शायरी है तो इसमें बहस होती है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ बार में खिलाड़ी हो, और ये उस फायदा तुम फायदा उनकी बहर पे आ जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं आज़ाद शायरी में मेरे ख्याल में जायज़ है। मैंने कहा क्योंकि एक मशहूर नज़्म है और ये मेरे हम उसको बता रही थी जो मैं कहना चाह रहा था कि अब ये फहम में भी सही आता है, मगर टेक्निकली ये किसी आप गज़ल में नहीं बात सकते इफ्तिखार आरिफ। और अगर आप इस पर गौर करें तो आप कुछ भी बात नहीं, कई उर्दू में कई लफ्ज़ हैं, से हरफी लफ्ज़ हैं जो आरिफ की जगह आ सकते हैं। तुम भी इफ्तिखार जानी या तुम भी, मगर इसके अंदर जो खूबसूरती है इफ्तिखार आरिफ की वो बहुत खूबसूरत है, और उन्होंने ख्याल के ऊपर इसको कुर्बान कर दिया। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमें रिदम में लगता है, मगर जब आप इसकी तख्ती करेंगे तो आपको इफ्तिखार आरिफ नहीं तख्ती करेंगे, इफ्तिखार ब्लॉकेज आरिफ, फाइला तुम फाइलुन, तुम भी इफ्तिखार आरिफ। तो अगर उन्होंने पता नहीं किताब में कैसे लिखा है, डैश डाला है कि नहीं डाला, मगर ये खुली मिसाल है कि आज़ाद नज़्म के अंदर आपके पास ये गुंजाइश है, गज़ल में ये गुंजाइश नहीं है। गज़ल में आप एन को पिछले लफ्ज़ से नहीं बदल सकते। तो ये छोटी सी मिसाल पहले, क्योंकि मैंने जल्दी जाना तो मैंने तो आपको काट दिया। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई ने एक बात कही थी कि हर शख्स के अंदर मीटर होता है और उसके हिसाब से गुफ्तगू करते हैं। मुझे उस पे अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक बात आ गई जहन में। उन्होंने कहा था एक दफ़ा कि हम बात भी करते हैं तो वो बहर में होती है, और उनकी बाकी बातों को मैं ज़्यादा संजीदा ना भी लूँ, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत क्यूट और बहुत प्यारी लगी थी कि बात भी कर, वो लखनऊ से हैं तो उनको इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि हम लखनऊ वाले हम बात भी करते हैं तो हम बहर में कर दें। तो वो आमिर भाई ने जो मीटर वाली बात कही ना, तो उस बात पे मुझे ये चीज़ याद आ गई। अच्छा, आज़ाद शायरी के ऊपर बहुत से लोगों ने बात की है, हफीज़ जालंधरी ने शायरी की है, फैज़ अहमद फैज़, अमजद इस्लाम अमजद, इफ्तिखार आरिफ और परवीन शाकिर, बेशुमार लोग हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ी में तो हमें बहुत मिसालें मिलती थी और स्कूल में जो हमें पढ़ाई जाती थी बहुत सी नज़में, वो अंग्रेज़ी की तो आज़ाद उसमें ही होती थी, मतलब वो फ्री वर्ड्स कहें या ब्लैंक वर्ड्स कहें या जो भी, मतलब आज़ाद होती थी, जो कि हमें समझ नहीं आता था कि ये कैसे शायरी है। उर्दू में तो बहुत ही गज़ल के अंदर यूं हो और रदीफ़ हो और काफ़िया हो, तो हमें बचपन में ये चीज़ नहीं समझ में आती थी। फैज़ अहमद फैज़ का जो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लगी। अभी किसी ने कहा था कि जो अच्छे शायर हैं वो कोई आज़ाद शायरी वायरी नहीं करते, शायद अंकल आपने कहा था। फैज़ अहमद फैज़ की बहुत प्यारी प्यारी इतनी खूबसूरत हैं वो है। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क काम से उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ा। तो वो इतना उसका एक फ्लो, उसमें वही बात है कि राइम हो ना हो, रिदम है उसमें, बहुत खूबसूरत फ्लो है।
اور اسی طرح ان کی فیض احمد فیض کی ایک اور ہے، اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے، جو کچھ پایا کھو جائے گا، جو مل نہ سکا وہ پائیں گے، یہ دن تو وہی پہلا دن ہے جو پہلا دن تھا چاہت کا، ہم جس کی تمنا کرتے رہے اور جس سے ہر دم ڈرتے رہے، یہ دن تو کئی بار آیا، 100 بار بسے اور اجڑ گئے، 100 بار لٹے اور بھر پایا، اب کیوں اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے غم مٹ جائیں گے، تم خوف و خطر سے درگزرو، جو ہونا ہے سو ہونا ہے، گر ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے، گر رونا ہے تو رونا ہے، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن فہمیدہ ریاض صاحبہ نے اسی کو سمجھے انسپریشن بناتے ہوئے انہوں نے ایک لکھی، اور ان کی بھی کچھ کم خوبصورت نہیں ہے، بہت پیاری ہے۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، اب جو میں پڑھ رہی ہوں فہمیدہ ریاض کی، کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رہزن اتنے ہیں، کچھ اور یہاں بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو مجھے یہ دونوں، اور یہ کبھی بھی میں پڑھتی ہوں تو میں یہ دونوں کمبینیشن میں پڑھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ فیض اور یہ فہمیدہ ریاض نے جو لکھا ہے بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت ہے، تو یہ سن کر پڑھ کر بہت ہی مزہ آتا ہے۔ فیض نے اور بھی بہت ساری بہت پیاری پیاری آزاد نظمیں لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی شاعر کو شاعری نہیں آتی تھی تو اس نے سوچا کہ چلو میں آزاد۔ بہرحال تو بس یہی مجھے کہنا ہے۔ ایک میں اور میرے پاس ہے جو سب نے 20-20 منٹ میرے اوپر ہی ٹائم یاد آتا ہے آپ کو، سب نے 2 گانے گائے، میں بھی گاؤں۔ ایک ہے جس کے بچپن میں کبھی پڑھی تھی اور کافی حد تک یاد بھی ہے مجھے، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے شاعر کا نام اس کے لیے خلیل اللہ فاروقی ملا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ شاعر صاحب واقعی اس کے شاعر خلیل اللہ فاروقی نہیں، خلیل اللہ فاروقی۔ اچھا اب سن لیں، ہاں وہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ اچھا، اور جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے وہ نہیں ہے جو مجھے یاد تھی میرے پاس جہاں لکھی ہوئی ہے، تو انٹرنیٹ پہ بھی لوگوں نے ایسی کہیں نہ کہیں سے لے کے ڈالی ہیں۔ یہ خوشحال سے تم بھی لگتے ہو، یوں افسردہ تو ہم بھی نہیں، پر جاننے والے جانتے ہیں، خوش تم بھی نہیں، خوش ہم بھی نہیں، تم اپنی خودی کے پہرے میں اور دام غرور میں جکڑے ہوئے، ہم اپنے زوم کے نرغے میں انا ہاتھ ہمارے پکڑے ہوئے، ایک مدت سے غلطاں پیچاں ہم اپنے آپ سے الجھے ہوئے، پچھتاووں کے انگاروں میں، ضبط و گریز کے دھاروں میں، محصور تلاطم آج بھی ہو، گو تم نے کنارے ڈھونڈ لیے، طوفان سے سنبھلے ہم بھی نہیں، کہنے کو سہارے ڈھونڈ لیے، خاموش سے تم ہم مہر بلب، جب بیت گئے تک بات کیے، سنو کھیل ادھورا چھوڑتے ہیں، بنا چال چلے بنا مات دیے، جو بھاگتے بھاگتے تھک جائیں وہ سائے رک بھی سکتے ہیں، چلو توڑو قسم اقرار کریں ہم دونوں جھک بھی سکتے ہیں۔ اور یہ بات جس کی بھی ہے اس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور میری یادداشت کو کہ بغیر انٹرنیٹ پہ اس کے وہ یاد ہو گئی اور لکھ لی۔ خالو خلیل کی آپ نے سن لی؟ نہیں، کیونکہ میرے پاس جو لکھی ہوئی ہے نا اس میں بھی شاعر کا نام نہیں لکھا، تو انٹرنیٹ پہ کہیں مل نہیں رہا ہے، لیکن یہی نام ملا بس مجھے۔ چلیے اب
बहुत टाइम हो गया। इंटरनेट पे तो इनका आजाद शायरी पूरे नहीं है, उसके गलत सलत अल्फाज लिखे हैं, लेकिन शायर का नाम खलीलुर्रह फारूकी लिखा है। साहिब सूरत आपकी इजाजत नहीं, बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन आजाद शायरी हम जैसे जो लोग शायरी की अलिफ बे से वाकिफ नहीं, कम से कम वो कुछ कह सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार आजाद शायरी में कर सकते हैं। क्योंकि हमें ना रदीफ का पता है ना काफिये का, तो उन्होंने इज्जत रख ली आजाद शायरी से उन शायरों। तो एक छोटा सा कथा है जो मैं सुनाऊंगी, मजाक भी है और उसमें, और सबकी उसमें तवज्जो चाहिए। दाले अरहर नमक लगी फीकी, उस पे खुशबू न मुतलकन घी की, वाह वाह वाह। उस पे रखी हुई चपाती चार, रब्बना वक़्ना अज़ाबुन्नार। आजाद नहीं है, ये तो शायरी है, असल शायरी आपकी। तो वो है बस अपना ख्याल। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब लोग भी दार थे और सबने टाइम भी दार ले लिया। ओके, तो मैंने कोशिश की अपने मजमून को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने की। इंटरैक्टिव इन द सेंस के मैं आपको कुछ स्निपेट्स दूंगी, आप लोगों को बताना है कि ये सचमुच किसी बड़े शायर ने लिखी है या ये तुकबंदी है कि और कहीं और से आई है, स्पूफ है। तो ये इम्तिहान होगा आज, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक अ स्पीच, लेकिन खैर 2 मिनट में मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगी। तो मेरी मजमून का उन्वान है मेरी नज़म मेरी मर्जी। अभी मोइन अख्तर होते तो पूछते ये आजाद शायरी पे प्रोग्राम किसका आइडिया था। उन्हें तो सिर्फ बिन्त ज़ौक़ को भुगतना पड़ा था जो एक ख्याली किरदार थी। अब बकौल यूसुफी साहब कैरिकेचर या मस्खा करती, लेकिन आजाद शायरी करने वाले शायर और शायरात कुछ ज्यादा मुख्तलिफ कलाम नहीं लिखते। हाँ, बहुत अच्छी आजाद शायरी भी हुई है। कौन भूल सकता है फैज की दश्ते तन्हाई को, या अहमद शमीम की कभी हम खूबसूरत थे, या अमजद इस्लाम अमजद की सेल्फ मेड लोगों का अलमिया, या नून मीम राशिद की जिंदगी से डरते हो, या इफ्तिखार आरिफ की 12वां खिलाड़ी। लेकिन आज मेरे मजमून का मौजू वो खतरनाक आजाद नज़्म है जिनके बारे में यूसुफी साहब ने लिखा था कि इनके लिखने वालों की नमाज जनाजा जायज नहीं है। और जिस तरह बद मजा खाना पकाने वाली खवातीन को उनके ही पकाए हुए खाने दोज़ख में मार मार के खिलाए जाएंगे, इसी तरह इन नज़मों को लिखने वालों को इन्हीं की शायरी रिपीट लूप पर सुनवाई जाएगी। नज़म के मानी ही डिसिप्लिन के हैं, अगर डिसिप्लिन ना हो तो नज़म कहाँ रही। फिर सबसे बड़ा ऑक्सीमोरॉन या जमा जिद्दैन तो आजाद नज़्म हुई, लेकिन इसकी जरूरत और फायदे से इनकार नहीं। गजल का दामन काफियों और रदीफ के पाबंदियों ने तंग कर दिया था। रुबाई में 4 मिसरों को कूजे में दरिया को बंद करना होता है। मरसिया कसीदा हिज्ब अपने मजामीन में महदूद हैं, ले दे के नज़म रह जाती है जिसके दामन में हर किस्म के मौजू को समाने की गुंजाइश है। जाड़े की बहारों पे लिख लें, ताजमहल की मुजम्मत कर दें, अल्लाह से खाकम बदहन शिकवा कर लें, या आदमी नामों में आदमियों की अक़साम पर बात कर लें। पाबंद नज़मों में शायरों ने बहुत लिखा और हर मौजू पे लिखा, लेकिन शोरा को यह महसूस हुआ कि कभी कभार अफकार और जज्बात उमड़ते थे, मगर बहूर की पेचीदा गलियां और खानगी मसरूफियात उन्हें रास्ता देने पर आमादा नजर नहीं आती थी। ऐसे में इज़हार ख्याल को आज़ाद नज़म की जरूरत पड़ी। अंग्रेजी अदब से मुतासिर शुरा ने भी इसे जरूरी समझा कि उर्दू को भी तमाम क़यूद और ज़वाबित से बिल्कुल आज़ाद कर लें, और मगरबी तहरीक से मुतासिर बहुत से उद्बा शुरा ने यह तहरीक शुरू कर दी, और यूँ उर्दू भी हर कसो नाकस के लिए मैदान कार बन गई। ऐसे ही शुरा से पूछना चाहिए, हो एक मजमू आए हुस्ने बयां हुस्ने ख्याल, खूबसूरत शेर की मिस्टर यही तारीफ है, इनमें से कुछ भी नहीं है जब तुम्हारे बस का रोग, शेर क्यों कहते हो भाई क्या कोई तकलीफ है। अंग्रेजी में ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स है जिसको हमारी दानिश में आजाद नज़म और नसरी नज़म कहा जाता है। अक्सर लोग आजाद नज़म को नसरी नज़म समझते हैं, हालांकि आजाद नज़म एक खूबसूरत सिनफ सुकन है, बाकायदा शायरी है। आजाद नज़म में बहर का होना जरूरी है, लेकिन इसके अराकीन को कम या ज्यादा किया जा सकता है, यहाँ तक कि सिर्फ एक लफ्ज का मिसरा भी हो सकता है। इसे ज़हाफ या मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस मॉड्यूलेशन को करने की कोशिश में कई शोरा बहर तब्दील कर देते हैं। नसरी नज़म इन तमाम ज़वाबित से मुस्तस्ना है। अब कई शोरा ऐसा कलाम लिख रहे हैं जो बिल्कुल नसरी महसूस होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, फ्री वर्स इज लाइक प्लेइंग टेनिस विदाउट नेट। लेकिन ये सवाल जरूर जहन में पैदा हो जाता है कि बहूर और काफिये और रदीफ के पाबंदी के बगैर नज़म कैसे लिखी जा सकती है। बकौल अकबर मसूद, किस नाज से वो नज्म को कह देते हैं नसरी जब उसके खता होते हैं औजान वगैरह। नसरी नज्म लिखने वाले ये देते हैं कि नसरी नज्म में अंदरूनी आहंग, लफ्ज़ और तकरार, शेरी लहजा और वो तमाम लवाज़िम मौजूद होते हैं जो कि शायरी की ज़ैल में आते हैं।
تاہم اس میں عروضی پیمانوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، گو کہ آزاد نظم میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ عمار اقبال نے ایک انٹرویو میں ایسی ہی نثری نظموں کا ذکر کیا ہے اور انہیں پروز سونٹس کہا ہے اور اس کے لیے پرونٹس کی اصطلاح وضع کی ہے، لیکن یہاں یہ نشاندہی کرنا بھی ضروری ہے کہ نثر میں شاعری کے لیے سب سے مناسب نعت نظم ہے، جسے ریاض مجید نے یہ نام تجویز کیا۔ انہوں نے خود نظمیں لکھی اور اپنا ایک مجموعہ نظم کے نام سے بھی مرتب کیا۔ آزاد نظم اور خصوصاً نثری نظم کو میں کاپ آؤٹ شاعری کہتی ہوں۔ جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں مگر سیکھنے اور مشق میں یقین نہیں رکھتے، وہ نثری نظم کی بے ساکھی کا سہارا لیتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قلم پر کسی کا اجارہ تو نہیں، جو چاہیں لکھیں، لیکن میں نے کسی نثری نظم کو مقبولیت حاصل کرتے نہیں دیکھا۔ یہ سیلف انڈلجنٹ کلام ہے، شاعر خود ہی لکھتا ہے، خود ہی پڑھتا ہے اور خود ہی اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ آخری نقطہ قابل غور ہے کیونکہ میں نے نثری شاعری کرنے والے شعراء کو اکثر شدید قسم کی نرگسیت کا شکار دیکھا ہے۔ دوسری قدر مشترک نثری نظموں میں یہ ہے کہ یا تو بہت جارحانہ قسم کے مضامین ہوتے ہیں یا بہت ہی تجریدی۔ اس صنف سخن میں کوئی نرمی، غنایت اور شاعری سے وابستہ زبان اور بیان کی دلکشی نظر نہیں آتی۔ نثری نظم روایت شکنی اور بغاوت ہے، اس لیے میری جیسی روایت پسند خاتون کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یقیناً اچھی نثری نظمیں بھی ہوں گی لیکن مجھے ان کا ذوق نہیں۔ مے بی اٹ از این ایکوائرڈ ٹیسٹ۔ نثری نظم کی مثال شاید ایبسٹریکٹ آرٹ کی سی ہے، دونوں اللہ کا عذاب ہیں اگر انہیں آرٹ مانا جائے۔ تو اب جو ہے میں کچھ نظموں کے چھوٹے چھوٹے سنپٹس پڑھ رہی ہوں اور یہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ نظمیں سچ مچ کسی نے لکھی ہیں یا یہ جو ہے یہ کہیں سے اسپوف ہے۔ اوکے، لان میں لہریے پھیل گئے، فواروں کا پانی کانپنے لگا، دریا میں موٹر بوٹ کب چلے گی، شائیں 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 دروازہ کھول دو۔ سبحان اللہ۔ یہ رئیس فروغ نے لکھی ہے۔ رئیس فروغ بچوں کے لیے بہت شاعری کرتے ہیں، ان کی بڑی مشہور کلام ہے، صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اچھا، دوسرا، کھانے کی میز پر رنگ برنگی پلیٹیں سجی ہیں، ذائقوں کی خوشبوئیں ہوا میں رقصاں ہیں، ہر نوالا ایک کہانی ایک سفر جس میں زبان اور دل دونوں ہمراز بنتے ہیں، نمک کی چٹکی یادوں کے دروازے کھول دیتی ہے، مرچ کی تیزی زندگی کے تلخ لمحے یاد دلاتی ہے، اور میٹھے کا ہر ذائقہ خوابوں کی طرح دل کو نرم کر دیتا ہے۔ کھانا صرف پیٹ بھرنے کا عمل نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یادوں کا ایک تسلسل اور لمحوں کا ایک جشن ہے۔ بتائیے، لمحوں کا جشن ہے، لمحوں کا جشن ہے، اصلی ہے یا اسپوف ہے؟ کھانا حلال تھا یا نہیں تھا؟ میں خبر اصلی ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی 2 منٹ پہلے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ کھانے کے اوپر ایک آزاد نظم لکھتے ہیں، دیکھو میں تو یہ چیٹ جی پی ٹی نے جنریٹ کی ہے اور یہ بالکل اسپوف ہے۔ کیا خبر ہے کہ کسی روٹ سے بھاگی ہوئی بس آخر شب میرے بیڈ روم میں گھس آئے کبھی، اور پیٹرول کے نشے میں کسی اونگتے صوفے سے کہے آؤ ٹویسٹ کریں۔ یہ تو اصلی ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی اصلی ہے، یہ اصلی، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی اتنی بیکار باتیں کر سکتی، چیٹ جی پی ٹی۔ یہ بھی جو ہے رئیس فروغ کی ہے۔ اچھا، اب سنیے، منوہر کیا واروں تجھ پر، میری جیون تھالی میں تو شیش نہیں کوئی دیوت، بس نینا رہتے ہیں جلے ہوئے سپنوں کا تٹ۔ یہ اصلی ہے، یہ تو یہ اصلی ہے، میں غالب پرین شاکر، یہ پرین شاکر، یہ بہت اچھے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، صاحب صدر کے لیے ویری گڈ۔ کیا ملے گا ان کے نام؟ وفاداری کی گلیوں میں کتیا کم اور کتا زیادہ مشہور ہے، مالکوں کو میں اپنے فٹ پاتھ کا نمبر لکھ دوں کہ سرے شام سورج انکار کرنے لگتا ہے، میرے گھر کی سلاخوں سے کتنے کتوں کی زنجیریں بنتی ہیں۔ اصلی ہے نقلی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سینسیبل لکھتی ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی چیٹ جی پی ٹی نے نہیں لکھی، یہ سارا شگفتہ نے لکھی ہے۔ تو وی آل نو سارا شگفتہ ہاؤ شی رائٹس۔ اوکے، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں، اب انہیں نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں وہ قدریں جو سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں، وہ رشتے جو سناتی تھی وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں۔ یہ اصلی ہے اور گلزار کی ہے۔ بہت اچھا، بہت زبردست، گڈ جاب، موٹر سائیکل جیت گئے تو آپ نے موٹر سائیکل جیت گئی۔ اور بس یہ میں 2 اور پڑھوں گی اور اس کے بعد دونوں جو ہے بہت ایزی ہے۔ اچھا، انگریزی لہجے میں اردو بولتی ہے آنکھیں جھپکا کر، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے، دور کی کوڑی لاتی ہے، اینی بھی کہلاتی ہے، صلح کل اس کا مسلک ہے، پوچھ لو تم لاکھوں باتیں، آٹومیٹک ڈپلومیٹک، اس کی ہے ہر بات میں نکتے، کون یہ کہتا ہے یہ چنچل، مصنوعی اور نقلی ہے۔
یہ اصلی ہے اور یہ قرۃ العین حیدر کے بارے میں ہے شاید اینی آپ نے کہا تو مجھے ایسا لگا. اچھا یہ اینی جو ہے یہ کال اینی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس از اے آئی ٹرانسلیٹر. تو یہ اس کے اوپر لکھی گئی ہے اینڈ آئی ہیو ریٹن اٹ. اصلی ہے مگر کسی مستند شاعر نے نہیں لکھی. مستند شاعر نے. پھر یہ آخری یہ سب کو پتا ہے تو یہ دس از آئی لو دس ون. ہوں گی شاید 4 یا 3 ہو لیکن ذرا سے شبہ ہے دل میں میرے کہ یہ بلیاں یہ 5 ہیں اور 6 تو ہو سکتی نہیں. اور چاندنی سی رات ہے اور چاند ہے نکلا ہوا اور چاندنی ہے 400 اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. وہ بھی تو یاد تھا اس حافظے کو کیا ہوا باغ میں شاید لڑ رہی ہیں بلیاں. شفیق الرحمان ان کا اسپوف ہے آن آزاد نظمیں. تو آئی تھنک آزاد نظموں میں یو ہیو ٹو بی ڈسرننگ ادروائز یو کین ایزیلی بی فولڈ. 4 تو ہو سکتی نہیں پھر انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مجھے شبہ پڑا کہ یہ 5. السلام علیکم. میں اصل میں کچھ باتیں نثری نظم آزاد نظم کے بارے میں اسی لیے کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری کی تعریف کیا ہے. میرے نزدیک یہ بات میں اپنے ریڈیو پروگرام میں بھی ایک دفعہ کہہ چکی ہوں کہ شاعری روح انسانی کا مترنم مکالمہ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ مکالمہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو. یہ مکالمہ ظاہر معاشرہ طے کرتا ہے, اس معاشرے کی قدروں کے حساب سے ہوتا ہے. وہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم سونیٹ لکھ رہے ہوتے یا ہم ہائیکو لکھ رہے ہوتے, تو یہ بہرحال مکالمے کی اپنی وہ ہیں پابندیاں ہیں بہرحال. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرے یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہر صنف سخن میں, ہر علم و ادب کے ہر شاخ میں کہہ لیجیے تبدیلی آنا لازم ہے. نہیں آئے گی وہ صنف سخن ختم ہو جائے گی. اور آپ ظاہر ہے اگر وہ کلاسیکی شاعری کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن کلاسیکی شاعری کے بل پر آپ کب تک اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے. تو ظاہر یہ تحریک جو چلی تھی ہمارے پہلے نظم معرہ کی اصل میں تحریک چلی تھی. نظم معرہ نے ایک ٹرن لیا اور نظم اور آزاد نظم کی تحریک چلی. میرے خیال میں ترقی پسند تحریک کا اس نظم کے لیے اتنا کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنا حلقہ ارباب ذوق کی شعراء کا ہے. اور حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں جو بڑے شاعر ہیں جن کو میں مانتی ہوں جنہوں نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں, اس میں ایک ہیں اختر الایمان, دوسرے ہیں میرا جی جنہوں نے کوئی غزل میرا خیال ہے میرے جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے کوئی غزل نہیں لکھی, نہ ہی راشد نے کبھی کوئی غزل لکھی. صحیح کہہ رہی ہے. تو اور تیسرے نون میم راشد. تو یہ بہت بڑے شعراء تھے. اور واقعی ایک تو یہ کہ اس بات کا ذہن میں مطلب ایک جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آسانی کے لیے کر لیا. کوئی بھی نئی صنف سخن شروع کرنا مذاق نہیں ہوتا. ظاہر یقیناً یہ صنف سخن ہمارے یہاں آئے تو مغرب سے ہی ہے اور بلینک ورس اور فری ورس کا ذکر انہوں نے کیا. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں جس نے بہت متاثر کیا آزاد نظم کو, وہ یہ کہ نظم میں معنی اور تاثر کی اکائی ہونی چاہیے جو کہ غزل میں نہیں ہوتی. ایک معنی کبھی کسی غزل کا ایک شعر عشق پہ ہو سکتا ہے, دوسرا جو ہے معاشرت پہ ہو سکتا ہے, تیسرا فلسفے پہ ہو سکتا ہے, چوتھا کسی اور بات پہ ہو سکتا ہے, معاش پہ ہو سکتا ہے. لیکن غزل مطلب یہ کہ نظم میں معنی کی اکائی ہونی چاہیے. اور معنی کی اکائی پیدا کرنا کسی بھی ادب پارے میں آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ذہن کا خیالات کا بہت منضبط ہونا ضروری ہے. اور اسی لیے یہ نثری نظم معرہ دونوں وجود میں آئے. اور اس کے بعد جیسے آپ جس چیز نے اس کو میں سمجھتی ہوں بہت فروغ دیا وہ تھی کیمرے کی ایجاد. اس سے پہلے پینٹنگ ہوتی تھی لیکن کیمرے کی ایجاد ایک تحریک شروع ہوئی تھی مغرب میں. اس کا نام تھا 1912 میں اس کا نام تھا امیجزم. اور اصل میں ہمارے جتنے جدید شاعری کرنے والے جتنے بھی شعراء ہیں یعنی کہ 20ویں صدی کے جو شعراء ہیں اس میں سب ظاہر مغربی ادب سے واقف تھے. 2-4 نام جو اس میں سب سے ایک بہت بڑا نام ہے ایزرا پاؤنڈ کا. ایزرا پاؤنڈ خود مشرق کی شاعری سے بہت متاثر تھا لیکن مشرق میں بھی چائنا کی شاعری سے چین کی شاعری سے بہت متاثر تھے وہ. انہوں نے جو ایک ان کی صنف سخن ہے چینی زبان میں کینٹوز, اس پہ انہوں نے کافی لکھا. تو اس طرح ان کی جو انہوں نے شاعری میں بے انتہا تجربے کیے, بہت تجربے کیے. اور اسی لیے ان کے شاگردوں میں شامل تھے ٹی ایس ایلیٹ جنہیں بعد میں ادب کا نوبل پرائز ملا. تو خود ایزرا پاؤنڈ سے یہ لوگ ظاہر بہت متاثر تھے. 1912 میں ایک تحریک چلی تھی امیجزم کی جو کہ ظاہر پہلی جنگ عظیم کے آس پاس. اور اس میں یہ تھا کہ ایک امیج ہو اور ڈائریکٹلی اور براہ راست اس تاثر پہ اس نظم پہ بات کی جائے, کوئی تعارف نہ ہو,
کوئی تمہید نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو اسی لیے ان کی نظمیں، یعنی کچھ نظمیں عزرا براؤن کی بہت مختصر ہے، نظری نظم میں بھی، سوری آزاد نظم میں بھی یہ تجربے بہت ہوئے ہیں. تو میں ایک اپنی نظم سناؤں گی، اور ہاں 1-2-3 سوالوں کا جواب بھی دوں گی. یقیناً نثری آزاد نظم میں بالکل اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی لائن پہ انسان پھڑک اٹھے، بالکل گنجائش ہے، بالکل ہے اس بات کی 100%. اس لیے کہ آزاد نظم پہ خیال پہ زور ہوتا ہے، میٹر پہ زور نہیں ہوتا. اور اس چیز کو یعنی خیال کی یعنی میٹر کی پابندیوں کی شکایت ایک شاعر نے نہیں کی، خود غالب نے کہا کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. تو ایک جو بڑا شاعر ہوتا ہے اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اتنا جب وہ پھیلتی ہے، یا جس کے اندر اسے پھر مختلف اصناف سخن کی ضرورت پڑتی ہے. جو چیز آپ ناول میں کہہ سکتے ہیں وہ ایک مصرے میں نہیں کہہ سکتے، جو چیز آپ ایک مختصر افسانے میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ طویل نظم میں نہیں کہہ سکتے. ہر صنف کے کچھ پابندیاں ہیں اور کچھ تقاضے ہیں اس کے، تو اسے ہر جگہ اپنے اظہار کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف اصناف کی ضرورت پڑتی ہے. مغرب میں بھی جن لوگوں نے آزاد نظم میں فری ورس اور بلینک ورس کو شروع کیا تھا، وہ یہی والی باتیں وہ کہتے ہیں آسانی کے لیے کیا، شاید نثری نظم کے لیے شاید یہ بات درست ہو. وہ کوئی بہت گئے گزرے شعرا نہیں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ بہت عبور رکھتے تھے. خود عزرا براؤن کا بہت بڑا نام ہے اس معاملے میں. تو یہ میں اس بات کو بالکل میں مانتی ہوں. دوسرے یہ کہ معنی آفرینی شعر کا بہت بڑا جز ہے. میں سمجھتی ہوں یعنی جن لوگوں نے نثری نظم کو شروع کیا، آزاد نظم کو شروع کیا، وہ خود معنی آفرینی پہ ان کا بہت زور تھا، ردیف قافیے سے زیادہ. تو اس لیے انہوں نے ظاہر معنی آفرینی کو پہ زیادہ زور دیا، خیال کی اکائی پہ زیادہ زور دیا. دوسرے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں بدل رہی تھیں، غزل یقیناً ان سارے تبدیلیوں کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن یہ کہ ان کو ادا کرنے کے لیے نئے پیمانے اور نئے اظہار کے نئے ذریعے بھی تو چاہیے تھے. تو آپ یہ کہیں ہمارا معاشرہ بدلے گا ہی نہیں، وہ جیسے ہم 200 سال پہلے رہ رہے تھے 1857 سے پہلے، ہم ویسے ہی رہیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وہ ایجادات استعمال کریں. انسان کا جو نیچر سے یا مشین سے جو ٹکراؤ ہے وہ مغرب کا موضوع تھا، لیکن آپ کے معاشرے میں بھی ٹیکنالوجی کا انسان سے جو ٹکراؤ ہے وہ ہمارے معاشرے کا موضوع بھی ہے. لوگ یہ نہ کہیں نہیں یہ تو وہاں کے موضوعات ہیں، ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں. نہیں، ہمارے مسائل ہیں. تو جب مسائل ہمارے ہیں تو ایک مختلف معاشرے میں اس کے اظہار کا طریقہ مختلف ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ اسی کی طرح انہی راہوں پہ آپ بھی چلیں، لیکن بہرحال آپ حیات کو تو اپنا سکتے ہیں اور آپ اظہار کے نئے طریقوں کو اپنا سکتے ہیں. تو میں اس معاملے میں مطلب یہ کہ اتفاق کرتی ہوں مکمل کہ نثری آزاد نظم، معرہ نظم، دونوں اردو زبان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. تہذیبی سرمایہ شاید وہ نہ ہو، تہذیبی سرمایہ تو غزل ہے. لیکن ہاں جدیدیت میں اور جدید دور میں جو جن مسائل سے ہمارا معاشرہ ظاہر ہے کہ 2 جنگیں تھیں، انہیں بھگتا ہو. دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگی بھرتی مفت بر صغیر سے ہوئی ہے، بغیر تنخواہ کی بھرتی. تو اب یہ کہ یہ مسائل ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، یہ کوئی انڈونیشیا کے مسائل تو نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ مسئلے ہوں گے، اب ظاہر دوسری جنگ عظیم میں ہم شامل نہیں تھے، ہمیں جھونکا گیا. نہ تو ہم نے حملہ آوروں میں تھے اور نہ حملہ برداشت کرنے والوں میں تھے، لیکن ہمیں اس جنگ کا ایندھن کون بنا؟ بر صغیر کے لوگ. تو ظاہر ہے کہ جب وہ بنے اور جنہوں نے وہاں جا کے ان کے فرنٹس پہ وہ جا کے لڑے، ان کے وہ تجربات کبھی نہیں ہو سکتے جو ایک چلمن کے پیچھے ایک حسینہ کو دیکھنے سے پہلے یا بعد میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ تجربات چونکہ نئے تھے، آپ اسے ڈائسپورا کی وجہ سے کہہ لیں، آپ اسے ہجرت کی وجہ سے کہہ لیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر نئے معنی، نئے اظہار، نئے سانچے بالکل درکار. تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہاں کا تجربہ اگر آپ لکھ رہے ہیں امریکہ میں رہنے والوں کا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح وہ ننگے دبے پاؤں چلی آئیں کوٹھے پہ، یہ تو نہیں لکھ سکتے نا آپ. تو اسی لیے آپ ظاہر ہے کہ یہاں جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ اس معاشرے کے اسالیب کو اپنائیے. یہ میرا مطلب ہے کہنے کا، چاہے وہ یہاں کے اسالیب ہوں یا کہیں اور کے. اب میں آپ کو ایک اپنی نظم سنا دیتی ہوں، بہت مختصر ہے، آزاد نظم ہے. چونکہ مجھے یاد ہے اس لیے مجھے فون کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی اور کی نظمیں بھی سناؤں گی ویسے. اور اس نظم کا نام ہے سودا. رکھا کہ گروی وہ خواب اپنے، سمجھ رہا ہے چھڑا سکے گا عذاب اپنے. وہ چل دیا ہے تمازتوں کی طویل اندھی مسافتوں پر، وہ بے خبر وہ میرا مسافر، یہ جانتا نہیں ہے شاید، یہ جانتا نہیں ہے اب تک کہ واپسی کے سفر میں شاید نہ ہوں گی چہرے پہ اس کی آنکھیں.
تو یہ بہت پہلے لکھی تھی اس لیے سنا دی، اور چونکہ یہ یاد ہے اور چونکہ یہ مختصر ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نظمیں جو واقعی جیسے اختر علی مان کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، چونکہ طویل ہے میں نہیں سناؤں گی، لیکن البتہ ان کی کچھ ایک نظم اتفاق کی بات ہے کہ سب نظمیں مجھے ان سے سننے کا موقع بھی ملا جب میں جامعہ کراچی کی طالب علم تھی، تو ایک نظم میں ان کی ایک دو نظمیں میں آپ کو سنا دیتی، ایک اختر علی مان کی اور ایک نون میم راشد کی۔ تو اختر علی مان کی نظم ہے، اس کا نام ہے ایک لڑکا، اور میں نے اس سے پہلے بھی سنائی ہے شاید یہ۔ ایک لڑکا، دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریاں کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سہردم جھٹپٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیرے میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خوابگاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخبستہ ہواؤں میں، گریزہ بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں، کبھی بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچا بگولا ساں، کبھی جیوں چشم خون بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر ڈولتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا روا پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جا، میرا ہمزاد ہر گام پہ ہر موڑ پر ہے جولاں، اسے ہمراہ پاتا ہوں میں سائے کی طرح، میرا تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں۔ یہ مجھ سے پوچھتا ہے اختر علی مان تم ہی ہو؟ خدائے عزوجل کی نعمتوں کا معترف ہوں میں، مجھے اقرار ہے اس نے زمین کو ایسے پھیلایا کہ جیسے بستر کم خواب ہو، دیبا ہو، مخمل ہو، مجھے اقرار ہے یہ خیمہ افلاک کا سایہ اسی کی بخششیں ہیں، اس نے سورج چاند تاروں کو فضاؤں میں سوارا، ایک حد فاصل مقرر کی، چٹانیں چیر کر دریا نکالے خاک اسفل سے، میری تخلیق کی مجھ کو جہاں کی پاسبانی دی، سمندر موتیوں مونگوں کا کانے لال و گوہر سے، ہوائیں مست کن خوشبوؤں سے معمور کرتی ہیں، وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو، میں اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے، اسی نے خسرفی دی ہے لئیموں کو مجھے نکبت، اسی نے یاوا گوؤں کو میرا خازن بنایا ہے، تونگر ہرزکاروں کو کیا دریوز اگر مجھ کو، مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علی مان تم ہی ہو؟ معیشت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میرے قبضے میں جزک ذہن رسا کچھ بھی نہیں، پھر بھی مگر مجھ کو خروش عمر کے اتمام تک ایک بار اٹھانا ہے، عناصر منتشر ہو جانے، نبض ڈوب جانے تک، نوائے صبح ہو یا نالہ شب کچھ بھی گانا ہے، ظفر مندوں کے آگے رزق کی تحصیل کی خاطر کبھی اپنا ہی نغمہ ان کا کہہ کر مسکرانا ہے، وہ خامہ سوزی شب بیداریوں کا جو نتیجہ ہو، اسے ایک کھوٹے کے سکے کی طرح سب کو دکھانا ہے، کبھی جب سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں کہ تو ایک آبلہ ہے جس کو آخر پوٹ جانا ہے، غرض کرتا ہوں باد صبح گاہی کی طرح، لیکن سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علی مان تم ہی؟ وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور، یہ لڑکا پوچھتا ہے اختر علی مان تم ہی ہو؟ یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تمہیں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزوؤں کی لہد میں پھینک آیا ہوں، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک کے عالم پھونک ڈالے گا، یہ لڑکا مسکراتا ہے یا آہستہ سے کہتا ہے یہ کذب و افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ یہ ایک نظم جو کہ اختر علی مان کی تھی، اس کے علاوہ میں ایک نظم اور سنانا چاہوں گی، اور وہ ہے نون میم راشد، اس کا نام ہے اندھا کباڑی، اور انہوں نے ٹی وی کے ایک پروگرام میں بھی یہ نظم سنائی تھی، میں لے کر آیا تھا پڑھنے کے لیے۔ اچھا، شہر کی گوشوں میں بکھرے ہوئے ہیں پاشکستہ سربریدہ خواب، جن سے شہر والے بے خبر، گھومتا ہوں شہر کے گوشوں میں روز و شب کہ ان کو جمع کر لوں، دل کی بھٹی میں تپاؤں جن سے چھٹ جائے پرانا میل،
इनके दस्तों फिर से उभर आए, चमक उठे लबो रुखसार गर्दन, जैसे नौ रास्ता दूल्हों के दिल की हसरतें। फिर इनसे ख्वाबों को फिर से इन ख्वाबों को समते रह मिले, ख्वाब ले लो ख्वाब, सुबह होते चौक में जाकर लगाता हूँ सदा। ख्वाब असली हैं कि नकली, यूं परखते हैं कि जैसे इनसे बढ़कर ख्वाबदां कोई ना हो। ख्वाब गर मैं भी नहीं, सूरत गर सानी हूँ बस, सूरत गरे सानी हूँ बस, मगर मेरी मईशत का सहारा ख्वाब है। शाम हो जाती है मैं फिर से सदा लगाता हूँ, मैं फिर से लगाता हूँ सदा, मुफ्त ले लो मुफ्त ये सोने के ख्वाब। मुफ्त सुनकर और डर जाते हैं लोग, और चुपके से सरक जाते हैं लोग। देखना ये मुफ्त कहता है कहीं धोखा ना हो, ऐसा कोई शोभदा पिन्हा ना हो, घर पहुंचकर टूट जाएं या पिघल जाएं ये ख्वाब, भग से उड़ जाएं कहीं या हम पे कोई सहर कर डालें ये ख्वाब। जी नहीं किस काम के ऐसे कबाड़ी के ये ख्वाब, ऐसे नाबीना कबाड़ी के ये ख्वाब। रात हो जाती है ख्वाबों के पुलंदे सर पर रखकर मुंह बिसूरे लौटता हूँ, रात भर बड़बड़ा रहता हूँ, रात भर बड़बड़ाता हूँ। ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे उनके दाम भी, ख्वाब ले लो ख्वाब, मेरे ख्वाब उनके दाम भी। तो आपने जो पहला जुमला बोला था ना बिल्कुल शुरू में, वो एक दफा दोबारा बोलना। कौन सा? अच्छा, शायरी की तारीफ मेरे नजदीक ये है कि शायरी रूह इंसानी का इस कायनात से, रूह इंसानी का मुतरन्निम मकालमा है। बहुत। तो बहरहाल ये बस मुझे यही कहना था। और लेकिन ये कि इस पे मुझे जैसे लग रहा है कि जैसे बहुत तशना है ये मजमून अभी भी, बहस अभी भी, उस पे मजीद बात की जा सकती है। बिनते ज़ौक़ के बगैर आपने तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। इसके अलावा अगर मेरे पास अगर कुछ है तो मेरा ख्याल है कि मैं रैप अप ही करूं। कुछ नज़्में हैं, नसरी नज़्म के बारे में बता दीजिए ना। नसरी नज़्म के बारे में आप लोगों ने जो बात कही है मुझे एक हद तक उससे इत्तेफाक है। और इसके लिए मैं एक जुमला, बल्कि मैं अब याद नहीं आ रहा कौन से शायर या नक़ाद थे, उन्होंने एक बात कही थी नसरी नज़्म के लिए। उन्होंने कहा था कि देखिए टेढ़ी लकीर खींचने का हक उसी को है जो सीधी लकीर खींच चुका हो। तो असल में तो बात ये है कि पहले आप रिवायती जो असनाफ सुखन है, और मैं इसको बिल्कुल मानूंगी कि जिन लोगों ने शायरी की, राशिद और मीरा जी और उनको छोड़कर, लेकिन जिन लोगों ने शायरी की वो गज़ल में फैज़ की गज़लें भी बहुत खूबसूरत हैं, या जिन लोगों ने गज़लें लिखी हैं जदीद शोरा में, उनकी जो नज़में वो भी खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने एक रिवायती सिनफ़ सुखन से अपने आप को बिल्कुल आज़ाद नहीं समझा। लेकिन ये कि बहरहाल राशिद और मेरा ख्याल है साकी जावेद का नाम भी लिया जा सकता है नसरी नज़्म के मामले में। तो साकी फारूक जी, साकी जावेद नहीं, अहमद जावेद तो मुफक्किर है, स्कॉलर है। बल्कि मुनीर नियाज़ी ने कही है नसरी नज़्म, और सारा शगुफ्ता के शोहर भी थे, क्या आप लोगों को मालूम? तभी तो ऐसे शेर कहे सारा। लेकिन मुनीर नियाज़ी के कलाम में सौती आहंग बहुत है, उसमें सौती आहंग तो है, यानी आप रिदम जो है आप उसको महसूस करते हैं कि शायरी है, नसर नहीं महसूस करते उसको आप। तो बहरहाल मैं बस यही, जैसे आपने दोनों नज़में सुनी है, उसका ख्याल की इकाई मौजूद है, एक ही मौजू है, उस पर जमे रहना, उस पर टिके रहना ये आसान नहीं है। गज़ल में इतना मुंजबित नहीं होता मजमून जितना नज़्म में होता है। जी बिल्कुल। गज़ल जो है नसरी हो सकती है, होना चाहिए। ये बताइए दुल्हन का भी लड़का हो सकता है? हो सकता है, यहाँ हो रहा है, अमेरिका में हो सकता है, कहाँ बैठे हो रहा है। चले मैं इजाज़त चाहूँगी। बहुत अच्छा।